اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل سے، اپنی رحمت سے ہر معاملے میں زندگی کے ہر پہلو کے متعلق ہماری اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ سے، قرآن پاک کے ذریعہ سے ہماری رہنمائی فرمائی۔ آج جن معاملات میں ہم گھرے ہوئے ہیں، جو آزمائشیں ہمارے اوپر آئی ہوئی ہیں، ہم نے قرآن اور حدیث کو چھوڑ دیا، حالانکہ پیدائش سے لے کر قبر میں اتارنے تک کی رہنمائی ہمیں ملے گی۔ یہ تو بہت بڑے مسئلے ہیں، جنات، جادو اور یہ سارے نظر کے۔ آپ یقین جانیں کہ حدیث قرآن سے ایسی ایسی رہنمائی ملتی ہے کہ آدمی سوچتا ہے کہ اللہ تو کتنا کریم ہے اپنے بندوں پر۔ آج قرآن کے قریب نہیں جانے دیا جا رہا، حدیث کے قریب نہیں جانے دیا۔ یہ بھی تلبیس ابلیس میں سے ایک اس کی تلبیس ہے۔ اللہ تو فرمائے کہ قرآن ہم نے آسان کر دیا ہے، اے کوئی اس کو سمجھنے والا۔ تو علماء سو کہتے ہیں قرآن سمجھنے کے لیے تجھے 14 علوم چاہیے سیکھنے۔ حدیث تجھے سمجھ نہیں آئے گی، یہ اختلافی باتیں ہیں اس میں، اور جو انہوں نے خود ساختہ کتابیں چھاپیں وہ آسان ہے، جو بھی پڑھے گا اس کو دین سمجھ آ جائے گی۔ ایسا نہیں ہے میرے بھائی۔ اللہ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِّرٍ۔ ہم نے اس قرآن کو آسان کر دیا ہے، کوئی اس کو سمجھنے والا۔ اب یہاں خاص و عام کو اللہ تبارک و تعالی دعوت دے رہے ہیں کہ اس قرآن کو، وہ بھی ایک سورہ کے اندر، سورہ قمر کے اندر اللہ نے تقریباً 4 بار یہ لفظ، یہ بات فرمائی کہ ہم نے قرآن کو آسان کر دیا ہے، کوئی اس کو سمجھنے والا۔ اب جو یہ کہے کہ یہ مشکل ہے، تمہیں سمجھ نہیں آئے گی، تو وہ بتائیں اللہ کی بات کو صحیح کہہ رہا ہے یا رد کر رہا ہے؟ اصل میں شیطان کو سب سے زیادہ تکلیف جس نبی سے ہوئی اس کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس رسول سے ہوئی اس کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور جس کتاب سے ہوئی سب سے زیادہ اس کا نام ہے قرآن، اور قرآن کی جس سورت سے سب سے زیادہ اس کو نقصان ہوا اس کا نام ہے سورہ فاتحہ، اور جس آیت سے سب سے زیادہ اس کو نقصان ہوا وہ ہے بسم اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری یہاں تک رہنمائی فرمائی کہ جب بھی کوئی کام کرو تو بسم اللہ سے شروع کیا کرو، اس سے شیطان پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ اب اس خبیث نے یہ کیا کہ اس بسم اللہ کو کیسے میں ان کے اس کا جو افادیت ہے کیسے دور کروں، اس نے اس کو 786 میں کنورٹ کروا دیا کہ بسم اللہ کو چھوڑو، تم تحریر میں لکھو 786 یہ بسم اللہ ہی ہے۔ نعوذ باللہ، یہ بسم اللہ اگر یہ ہے تو پھر پورے قرآن کی اعداد نکال کے جو بھی بنتے ہیں تو میں اس کو دن میں 1000 بار پڑھ لیا کروں، اتنے لاکھ اتنے ہزار اتنے، یہ میں قرآن کا ثواب ہوگا۔ نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کائنات میں قرآن کا ادب کرنے والا کوئی نہیں۔ کہا یہ جاتا ہے جی کہ اس لیے ہم لکھتے ہیں کہ بے ادبی نہ ہو۔ تو نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کافر کو بھی خط لکھواتے ہیں تو آپ کیا فرماتے ہیں، کیا لکھواتے ہیں کہ بسم اللہ، اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں۔ آپ کو پتہ بھی ہے، وہی سے آپ کو پتہ بھی ہے کہ وہ کافر اس کی بے ادبی کرے گا، یہ قصہ پرویز میں کو پاؤں کے نیچے سے روندے گا، اس کے باوجود پھر اس سے یہ پوچھا جائے کہ تو جب تویز لکھتا ہے یا کوئی تحریر لکھتا ہے تو اس کے شروع میں تو اوپر 786 لکھتا ہے، تو نیچے جو قرآن کی آیت لکھتا ہے کیا وہ قرآن نہیں ہوتا؟ تویزوں میں آپ دیکھ لیں، نیچے قل ھو اللہ لکھی ہوگی، آیت الکرسی لکھی ہوگی، وہ بھی کاٹ کے، وہ بھی اس کو توڑ کے خانے بنا کر سورہ اخلاص، آیت الکرسی اس طرح کی، پھر لیکن اوپر جو لکھا ہوگا وہ 786 ہوگا۔ میرے بھائیوں، اللہ تبارک تعالیٰ سے سب سے پہلے تو میں یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہمیں اخلاص عطا فرما دے، اللہ ہمیں خالص اپنے لیے کر دے۔ نہ ایسی عبادت اللہ قبول فرماتے ہیں جس میں اخلاص نہ ہو، نہ ایسی خیرات، نہ ایسی کوئی دعوت۔
آج شیطان ملعون نے جو صحیح دائی دین کا کام کرنے والے میرے بھائی ہیں، تکلیف ہوتی ہے جب ان کے اختلافات سنتے ہیں کہ کرنا اللہ کا کام اور دل میں بغض رکھنا ایک دوسرے کے لیے، واللہ یہ بہت بڑا خسارہ ہے۔ دعا مانگیں کہ اللہ ہمارے دلوں کو نفاق سے پاک کر دے، اللہ ہمارے عمل کو ریا سے پاک کر دے، اللہ ہماری زبانوں کو جھوٹ سے پاک کر دے۔ میرے بھائی، یہ وہ رکاوٹیں ہیں جس نے ہمارے اعمال برباد کر کے رکھ دیے۔ نماز میں پڑھتا ہوں، زکوٰۃ میں دیتا ہوں، روزہ میں رکھتا ہوں، حج عمرہ کرتا ہوں، غیبت منہ سے نکل جاتی ہے، اب سب کچھ ضائع ہو جاتا ہے۔ شیطان تو دشمن ہے، اس نے تو آپ سے وہ کام کروانا ہے کہ آپ نے جو عمل کیا اس کو زائل کروا دینا ہے۔ اب تویزات کے اوپر، جنات کے اوپر، جادو کے اوپر بھی کلام کرتے ہیں، بڑے بڑے لیکچر دیتے ہیں، نہیں جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہو ہی نہیں سکتا، اس پر لیکچر دیتے ہیں، کتابچے لکھے جاتے ہیں۔ اب یہ اگر ہم اس پر بلیو کر لیں تو پوری حدیثیں مشکوک ہو جاتی ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کی حدیثیں ہیں۔ تو اللہ نے جب یہ آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی سورہ نساء کی کہ اے ایمان والو تم اطاعت کرو اللہ اور اس کے رسول کی، اور تم میں جو صاحب امر ہیں، اگر تمہارا کسی بات میں تنازع آ جاتا تو پھر تم اللہ اور اس کے رسول سے رہنمائی لے لو۔ آپس میں لڑنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، بحث مباحثہ کی ضرورت نہیں ہے، آگے شرط لگا دی۔ یہ جو مومن ہوتے ہیں آخرت پر ایمان لاتے ہیں، ان کا یہ وتیرہ ہے کہ وہ لڑتے نہیں، ایک دوسرے پر تان نہیں کرتے، وہ کیا کرتے ہیں فردوہ الی اللہ ورسول، وہ اللہ اور اس کے رسول سے رہنمائی لیتے ہیں، وہ قرآن اور حدیث سے رہنمائی لیتے ہیں۔ اور اسی آیت میں اللہ آگے فرماتے ہیں کہ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تمہارا اللہ پر ایمان ہے اور یوم آخرت پر ہے تو تمہیں کیا کرنا ہے؟ پھر لڑنا نہیں ہے، ایک دوسرے کو تانے نہیں دینے، ایک دوسرے کو نیچا نہیں دکھانا، کیا کرنا ہے؟ قرآن و حدیث سے رہنمائی لیں، ذالک خیر واحسن تاویلا، اس سے بڑی کوئی بات ہی نہیں ہے، اس سے اچھی کوئی بات ہی نہیں، یہ اللہ رہنمائی فرما رہے ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کچھ لوگ تویزات پر بحث کرتے ہیں، کچھ لوگ دم کے اوپر اعتراض کرتے ہیں، کچھ لوگ دموں کے اوپر، کچھ لوگ، میں کہتا ہوں اتنے اختلافات ہیں آپس میں، ہمارے جو عام مسلک ہوتے ہیں وہ بھی ایسی تان و ایسی کتاب ایسی۔ ایک مجھے ایک بھائی کہنے لگا، اس کو اللہ نے جب سمجھ دی تو کہتے میرے ایک استاد ہیں، ان کے استاد بڑے معروف عالم ہیں، اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت دے، تو مجھے کہنے لگے کہ یار تم ایک کتاب لکھو کہ اس میں ثابت کرو کہ کسی عالم کے بغیر دم کرانا حرام ہے، صرف بغض کی وجہ سے، صرف کینے کی وجہ سے۔ اس ظالم سے پوچھو کہ دنیا کہاں جا رہی ہے، لوگ مارے مارے پھرتے ہیں۔ ایک بندہ جب اس کی بیٹی کو جن کا اثر ہوتا ہے، وہ بیچاری کپڑے پھاڑ کے چھت پہ چلی جاتی، روڈ پہ نکل جاتی ہے، بتاؤ اس کے ایمان کی کیفیت، اس کے ایمان کی حالت کیا رہے گی؟ وہ تو بولے گا کہ مجھے اگر کسی ہندو کے پاس بھی جانا تو میں جا کر اس کا علاج کرواؤں گا، کیونکہ کتنے لوگ تقوی والے ہوتے ہیں۔ اس سے پھر ایسی ان کو دلیلیں دیتے ہیں، واللہ العظیم اللہ کی قسم، لوگوں کے، ہمارے اپنے بڑوں کے گھروں میں اتنے زبردست شیاطین کے اثرات ان کے بیٹوں بیٹیوں کو ہیں، لیکن وہ بیچاروں کو پکڑا ہوا ہے شیطان نے، اوور کانفیڈنس میں وہ کہتے ہیں ہمیں کچھ نہیں ہو سکتا کیونکہ ہم یہ ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ نے اس کو طاقت دی ہے۔ اور نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم کو جب جبرائیل آئے ہیں تو سب سے پہلے آ کر انہوں نے آتے ہی یہ نہیں پڑھا دیا تھا کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق، ایسا نہیں ہے۔ عبداللہ بن مسعود کی صحیح روایت ہے کہ انہوں نے پہلے اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم یہ پڑھایا، پھر بسم اللہ پڑھائی، پھر کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ اب اس بات سے آپ دیکھیں کہ سب سے پہلے نبی علیہ السلام کو جو دعا سکھائی گئی وہ ہے اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، کہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب تک میری پناہ میں نہیں آئے گا تو میں نے اس کو اتنی قوت دی ہے کہ یہ تجھے بھی اثر سے نہیں چھوڑے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں آپ پڑھ کے دیکھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اذکار پڑھ کے دیکھ لیں، صبح شام کے اذکار میں اعوذ باللہ، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر، اعوذ بکلمات اللہ التامات التی لا یجاوزہ،
یعنی کہ تعوذ کے ساتھ ہے، تعوذ کے ساتھ ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، جب تم قرآن پڑھنے لگو تو پھر کیا کرو؟ پہلے اعوذ باللہ پڑھ لیا کرو۔ یہ کوئی معمولی بات ہے؟ سب سے افضل ترین کام جو کائنات میں ہے وہ ہے قرآن کا پڑھنا اور پڑھانا۔ لیکن رب کہتا ہے، قرآن کا مالک کہتا ہے، محمد کا رب کہتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب تم قرآن پڑھنے لگو تو پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کرو۔ اس پر بھی غور کریں کہ یہ اتنا ضروری کیوں ہے۔ اللہ نے اسے خود طاقت دی ہے کہ تاکہ استغفر اللہ، اللہ کسی کو ازمائش میں نہ ڈالے۔ یہ ازمائش ہے ہماری، اللہ نے قوت دی ہے، اللہ نے چیلنج کیا کہ میرے بندوں پر تیرا زور نہیں چلے گا۔ اس نے چیلنج کیا کہ اللہ تیرے بندوں کو میں اپنے ساتھ دوزخ میں لے جاؤں گا، تو اللہ نے اس کے چیلنج کو قبول کیا، اپنے نبی کے ذریعے سے ہمیں ہر وہ چیز بتا دی، ہر وہ چیز، ہر وہ مسئلہ بتا دیا جس سے یہ بے بس ہو جاتا ہے۔ اس میں بھی بد نصیبی امت کی کہ ہم نے اختلاف پیدا کر دیے، لوگوں کو شکوک و شبہات میں ڈال کے لوگ اپنا علاج ہی نہیں کراتے۔ نہیں جی نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ دم، وہ 70,000 کا گروہ جو ہے نا وہ حدیث کہ جو بغیر حساب کے جنت میں جائے گا، ہے نا حدیث۔ اب اس میں جو اصل متن ہے وہ غائب کیا ہوا ہے۔ اب ایک کام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود کرتے ہیں، ایک کام جو جبرائیل آپ پر کرتے ہیں، ایک کام صحابی آ کے عرض کرے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ کر کے آیا ہوں، تو اللہ کے نبی اس کو دعا دیتے ہیں برکت کی۔ ایک صحابی نے اجرت لی بکریوں کی، آپ نے فرمایا تو نے اچھا کام کر کے لی، میرا بھی حصہ نکالو۔ اب یہ ساری چیزیں آپ اس کی تائید کر رہے ہیں، بلکہ آپ نے اسلام میں تو اتنا پسند نہ کیا۔ ایک صحابی نے اس بات پر لفظ رسول کا نام استعمال کر لیا یہاں پر کہ رضیت باللہ ربم و بالاسلام دینا و بمحمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسولنا، تو آپ نے اس کو ٹوکا۔ آپ نے فرمایا یہاں تو میں نے تمہیں کہا تھا کہ نبی ہے، تو کہاں دم کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دم میں کوئی حرج نہیں جس میں شرک نہ ہو۔ اب یہ بات سوچنے کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورے اسلام کے اندر، پورے اسلام میں آپ نے ایک بات کو کمی پیشی قبول نہیں کی، اور دم کے معاملے میں میں کوئی کنونس نہیں کر رہا، آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ اصل حقیقت کیا ہے۔ شیطان لعنتی کو پتا تھا کہ یہ اگر بچیں گے تو صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چل کے بچیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ پر تقوی، اللہ پر یقین، اللہ پر یقین کامل رکھنے والا کون بندہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو بستر پہ جاتے ہیں، آپ بیٹھ کے وہ دعا پڑھتے ہیں جو آپ کو معراج پہ جاتے ہوئے جب شیطان نے حملہ کیا تھا آپ پر، ابلیس نے خود آگ لے کر، جبرائیل نے وہ دعا سکھائی تھی، وہ پہلے پڑھتے ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے بستر کو جھاڑتے ہیں، پھر بیٹھتے ہیں، پھر وہ دعا پڑھتے ہیں، پھر سورہ آیت الکرسی پڑھتے ہیں، بقرہ کی آخری آیتیں پڑھتے ہیں، پھر اخلاق فلق ناس پڑھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں پہ ستکار کے اپنے پورے جسم پہ پھیرتے ہیں۔ یہ آپ کا معمول ہے سونے کا روزانہ کا۔ کیا آپ کو یقین نہیں تھا اللہ پر؟ یہ اللہ کی رہنمائی تھی، یہ امت کو بتانا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تعوذ پڑھتے ہیں نماز کے اندر، تو ہم تو خالی پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے ہیں اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی پناہ میں آیا اس کے پھونکوں سے، اس کے جادو سے اور اس کے وسوسوں سے۔ اب بہت سارے لوگ پیشاب کے قطروں کی وجہ سے، مثانے کی بیماریوں کی وجہ سے، وضو کے نہ ٹھہرنے کی وجہ سے نمازیں چھوڑ دیتے ہیں، پڑھتے ہی نہیں ہیں بیچارے کہ یار کیا فائدہ، کپڑے ناپاک ہو جاتے ہیں، وضو ہی نہیں کھڑا ہوتا۔ یقین جانے حیران ہوتا ہوں، سبحان اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک حرام ہے ایک حلال ہے، تو تیسری چیز مشتبہات ہے، تو مشتبہات میں کیا کریں؟ آپ نے فرمایا اس کو چھوڑ دو، جو شک والی چیز ہے اس کو کیا کرو؟ چھوڑ دو۔ مگر وضو میں اگر شک ہو تو وہ کفایت کرے گا تمہارے اوپر۔ اگر وضو میں شک ہے تو تم نماز پڑھ لو۔ اس کی وجہ یہ وسوسہ ڈالتا ہے
یہ قطرہ بتائے گا کہ تیرا قطرہ نکل گیا ہے. جیسے نارمل ہے آپ، بالکل آپ نے وضو کیا، جیسے ہی وضو شروع کیا تو ایک دم آپ کے پیٹ میں ہوا کا شروع ہو جاتا ہے. اس معذوری کے اندر آپ وضو کریں اور نماز پڑھیں، انشاءاللہ اللہ شفا دے دے گا. ہاں، وضو کرنے کے بعد پانی لیں، ایک چلو پانی لے کر اپنے آسن کے آگے چھینٹا مار دیں، چاہے وہ کوئی عورت ہے یا مرد ہے. انشاءاللہ ان وسوسات کی بیماریوں کا علاج یہ ہے. اور یہ رہنمائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ آپ چھینٹا مار رہے ہیں. اس چھینٹے سے یہ فائدہ ہوگا کہ وہ جو وسوسہ آپ کو آ رہا ہے وہ آپ کو دیتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دبر میں پھونک مارتا ہے. حدیثیں پڑھ کے دیکھیں، یہ جسم کو پکڑ کے نچوڑتا ہے تاکہ ذہن میں آئے کہ یہ دیکھو میرا قطرہ نکل گیا، یہ دیکھو میری شلوار پہ چلتا جا رہا ہے، یہ میرا جسم ناپاک. جب وہ بیچارہ نماز توڑ کے جاتا ہے ٹوائلٹ میں یا کمرے میں، دیکھتا تو کچھ بھی نہیں ہوتا. یہ زیادہ تر وسوساتی بیماریاں ہیں اور بہت سارے لوگ اس کی وجہ سے نمازیں چھوڑ جاتے ہیں. اب اس سے زیادہ کیا رہنمائی ہوگی؟ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے کا طریقہ، سونے کا، جاگنے کا طریقہ، کون سا ایسا طریقہ ہے جو آپ نہیں بتا کر گئے جس سے یہ ذلیل ہوتا ہے؟ یہ ہے ہی ذلیل ہے، لیکن ہم نے اس کو چھوڑا نہیں جی، کچھ اور بتائیں جی. اس پر ہم نے پردہ ڈال دیا. قرآن کو رکھ لیا مردوں کے لیے، قرآن کو رکھ لیا چومنے کے لیے، حدیثوں کو رکھ لیا مشکوک بنا کر. نہیں، اس سے تو اختلافات پڑتے ہیں. اپنے باپ دادا کی سٹوریاں سنتے رہیں گے گھنٹوں. جب کوئی حدیث بیان کر دے تو وہ کہے گا امت میں توڑ پیدا کر رہے ہو، نعوذ باللہ. جب قرآن کی کسی آیت کا صحیح ترجمہ کر دو تو اس کو تکلیف ہو جاتی. بعد ایسے لوگ بھی ہیں. میرا بھائی، ایک ایک چیز کا پیدا ہونے سے پہلے جب انسان دنیا میں آتا ہے، اس سے پہلے اس نطفے پر پڑھنے کی دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی کہ، اور گارنٹی فرما دی کہ جب وہ دنیا میں آئے گا جس پر یہ دعا پڑھی ہوگی، جب تک وہ دنیا میں زندہ رہے گا، مرد ہے یا عورت ہے، کبھی اس کو شیطان نہیں چھوئے گا. یہ گارنٹی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. لیکن ہم کتنے لوگ ہیں، کتنے میرے بھائی بہنیں ہوں گی جن کو یہ دعائیں آتی ہیں. بچوں کو یہ دعائیں سکھائیں. رہنمائی تمہیں صحیح ملے گی، قرآن اور حدیث سے ملے گی. ہاں، اللہ نہ کرے کوئی اختلاف ہو جائے تو لڑنا نہیں ہے. تمہارے سامنے صحیح حدیث موجود ہے، قرآن موجود ہے. اور اللہ نے فرمایا ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الاخر، اگر تم اللہ پر ایمان لاتے ہو، یوم آخرت پر، تو تمہارا کام یہ ہے کہ تم نے قرآن اور حدیث سے رہنمائی لینی ہے. ذالک خیر واحسن تاویلا، اس سے بڑی خیر ہی کوئی نہیں، اس سے اچھی کوئی بات ہی نہیں ہے. لڑنا ضروری ہے. یقین جانے میں ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں. کچھ لوگوں نے اسپیشل مجھ سے ٹائم لیا. اس میں کوئی افیسر لوگ تھے، کوئی سرمایہ دار بھی تھے. تو ایسے ہی ہماری کہ ایک موضوع پر بحث چل گئی، اس پر سورہ فاتحہ پر. تو ادھر ایک ساتھی بیٹھے ہوئے تھے، کافی بڑا وہ سیاسی لیڈر بھی تھا. اس کے اندر ایک دم ایک جن حاضر ہو کرنا. تو اس نے پہلے سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ، ایسے ہاتھ کھڑے کر کے بولنا شروع ہو گیا. ہم چند لوگ بیٹھے ہوئے تھے. تو مجھے یعنی کہ اس نے میری تعریفیں شروع کر دی. تو میں نے اس کو بولا شیطانوں والا کام مت کرو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کسی کی منہ پر تعریف کرنی. تم مجھے سلفی شیطان کہتے ہو، میں تو فلاں ولی ہوں، فلاں ہوں، فلاں. میں نے بولا یار اس کو چھوڑو. کہتا یار ایسا کرتے ہیں، ابھی میں تمہاری باتیں سن رہا تھا کہ تم کیا یہ سورہ فاتحہ پر بحث ہو رہی تھی. تو میں ٹھٹھا کے قبرستان میں ہوتا ہوں، وہاں پر صحابہ جن بھی میرے ساتھ ہوتے ہیں. تو میں وہاں سے صحابی جنوں کو بلا لیتا ہوں، تو ان سے پوچھ لیتے ہیں کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ فاتحہ کے بارے میں کیا حکم فرمایا. تو یقین جانے میں نے اس کے سامنے یہ آیتیں پڑھی. میں نے بولا ابے الو کے گڈو، مجھے یہ بتا، اللہ نے تو فرمایا جب تم میں اختلاف آ جائے تو تم کیا کرو، قرآن و حدیث سے رہنمائی فرماؤ، لے لو. تو یہ کہاں لکھا ہے کہ جنوں کو بلا کر ان سے پوچھ لو؟ یقین جانے اللہ نے اس کو لاجواب کر دیا، بالکل ٹھپا ہو گیا. وہ کوئی طریقہ نہیں ہے تیسرا، کوئی طریقہ تیسرا نہیں ہے، صرف قرآن و حدیث ہے. جب کوئی اختلاف آ جائے آپ اس سے رہنمائی لیں. اگر آپ کی نیت صاف ہے، کوئی ضد نہیں ہے، اخلاص ہے، تو اللہ ضرور آپ کی رہنمائی فرمائیں گے. اگر آپ کے دل میں کسی کو نیچا دکھانا ہے تو یاد رکھیں جس نے اس نیت سے قرآن کو بھی سیکھا، جس نے اس نیت سے
حدیث کو بھی سیکھا کہ میں فلاں کو نیچا دکھاؤں گا تو اس کو کچھ نہیں ملے گا، صرف اللہ، اس کی رضا، عبادات صرف خالص اللہ کے لیے ہونی چاہیے، دعوت خالص اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ ایک بھائی کام کر رہا ہے، میں اس کی اصلاح نہیں کر سکتا، چلو جو کر رہا ہے اس کو کرنے دوں، اگر میرے میں طاقت ہے تو اچھے انداز سے اس کی اصلاح کر دوں، نہ کہ میں اس کی ٹانگیں کھینچوں۔ واللہ میں اپنے سارے کیے کے اوپر پانی پھیر دیتا ہوں۔ یہ بغض، یہ حسد، یہ جھوٹ، یہ غیبت، یہ اتنے بڑے گناہ ہیں کہ تمہارے سارے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ لیکن امت کو کس پہ لگا دیا؟ اس پر کام ہی نہیں ہوا، کسی گروہ نے اس پہ کام نہیں کیا۔ نہ خیانت پہ کام ہو رہا ہے، نہ جھوٹ پہ کام ہو رہا ہے، نہ غیبت پہ کام ہو رہا ہے۔ کام ہو رہا ہے تو تم صحیح نہیں ہو، میں صحیح ہوں، وہ گروہ جو ہے وہ جہنمی ہے، میں جنتی ہوں۔ شیطان نے بولا لگے رہو، دیتے رہو فتوے، دبا کے جو مرضی کرتے رہو، مال اس کا بھی کھاؤ، باپ کا بھی کھاؤ، داؤ لگے تو بہن کا بھی کھا لو، جس کا ہاتھ میں آتا ہے کھاتے جاؤ، حق نہ دو کسی کو، بس میں یہ ہوں اس لیے میں بخشا جاؤں گا، کیونکہ میں شرک تو نہیں نہ کرتا۔ یہ شیطان نے ہمارے دلوں میں یہ ڈال دی بات، اور اس سے اعمال کے اندر میں اور آپ اللہ نہ کرے ایسی جگہ پر پہنچ گئے ہیں کہ اگر اس کا فضل نہ ہو، اگر ہم نے اپنی اصلاح نہ کی تو یقین جانے شیطان ہمیں قسم اس نے اٹھائی تھی کہ اللہ تیری ربوبیت کی قسم ہے، مجھے تو اس سے بہت ڈر لگتا ہے، مگر میں تیرے بندوں کو جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں، جو دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ ہم نماز روزہ کرنے والے ہیں، تیرے بندوں کو میں اپنے ساتھ دوزخ میں لے جاؤں گا۔ میں نماز بھی پڑھوں، میں روزے بھی رکھوں، زکاتیں خیرات بھی، دعوت بھی دوں، دن رات میں لگا دوں، اس نے مجھ سے اللہ نہ کرے ایسا عمل کروا دینا کہ میرا سارے اعمال وہ ضائع ہو جائیں گے۔ اور ان چار چیزوں میں سارے اعمال ایک دم ضائع ہوتے ہیں۔ غیبت ایک جادو ہے، ریئلی جادو ہے، فوری طور پہ انسان کے دل پر اثر کرتا ہے۔ جھوٹے پر اللہ نے لعنت بھیجی ہے۔ اب میں اپنے آپ کی بڑھائی یا اپنے گروہ کی بڑھائی کے لیے جھوٹے من گڑھ کتھے بیان کرنے شروع کر دیتا ہوں، لاکھوں ہزاروں میں۔ نہیں جی، دین میں یہ ایسا چلتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ جھوٹ تو صرف اس میں بولو جس سے دین کو فائدہ ہو، جنگ میں بول سکتے ہو، صلح میں بول سکتے ہو، شوہر بیوی کے ساتھ بول سکتا ہے، جس جہاں اجازت دی ہے۔ اب ہم دین میں بھی جھوٹ بولیں گے ایک گروہ کو جھوٹا کرنے کے لیے، نیچا دکھانے کے لیے، تو بتاؤ اس کو ملے گا کیا؟ نہ دنیا میں کچھ ملے گا، نہ آخرت میں ملے گا۔ اللہ تبارک تعالی ہمیں دین اسلام کی سمجھ عطا فرمائے۔ میرا بھائی دل سے دعا کیا کریں، اللہم طہر قلبی من النفاق، اے اللہ میرے دلوں کو، ہمارے دلوں کو نفاق سے پاک کر دے۔ اے اللہ ہمارے اعمال کو ریا سے پاک کر دے۔ اے اللہ ہماری زبان کو جھوٹ سے پاک کر دے۔ اے اللہ ہماری آنکھوں کو خیانت سے پاک کر دے، کیونکہ تیرے علاوہ کوئی میری آنکھوں کی خیانت کو نہیں جانتا۔ اللہ تبارک تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے۔ میرا بھائی اس کے بعد جو میں نے عرض کی ہے، اگر میرا بھائی کوئی سوال کرنا چاہے تو میں انشاءاللہ حاضر ہوں۔ آپ پڑھیں گے میں پڑھوں؟ جیسے آپ بہتر ہے کہ آپ پڑھتے جائیں۔ یہ دے دوں میں، یہ رکھیں۔ ٹھیک ہے۔ آپ ادھر ہی آ جائیں، ادھر آ جائیں۔ اس کو ہٹا ہی دیتے ہیں، یہ میں لے لیتا ہوں، یہ آپ رکھ۔
سوال کے لیے پیپرز وغیرہ جو ہے ساتھیوں کو دیے ہوئے ہیں، تو آپ نے اپنے سوال جو ہے وہ لکھ لیں۔ میرے خیال سے آن ہی نہیں ہے۔ ایک ساتھی کا سوال ہے جی کہ شیخ صاحب میرا سوال یہ ہے کہ میں نے آج سے 1 سال پہلے بحرین میں کاروبار شروع کیا۔ شروع میں بہترین کام تھا، لیکن آہستہ آہستہ آج یہ حال ہے کہ میرا کاروبار بالکل ٹھپ ہو گیا ہے اور سخت پریشانی ہے۔ اس میں کوئی کہتا ہے کہ جادو ہے، کوئی تعویذ ہوئے ہیں۔ اس میں لے لیں، ایک مائک میں یہ لے لیں، یہ بتا دیں۔ ہاں جی جی، یہ کسی بھائی کا سوال ہے کہ شیخ صاحب میرا یہ سوال ہے کہ میں نے آج سے 1 سال پہلے بحرین میں کاروبار شروع کیا تھا۔ شروع میں بہترین کام تھا، لیکن آہستہ آہستہ آج یہ حال ہے کہ میرا کاروبار بالکل ٹھپ ہو گیا ہے اور سخت پریشانی ہے۔ اس میں کوئی کہتا ہے کہ جادو ہے، کوئی تعویذ ہوئے ہیں۔ تو ابھی میں اس بارے میں سخت پریشان ہوں، آپ میری رہنمائی کریں کہ اب کیا کروں، اس کا کیا حل ہے؟ جزاک اللہ خیر۔ سوال میرے بھائیوں نے سن لیا، اس کا جواب میرے بھائی میں عموماً مجھ سے یہی سوال ہوتے ہیں، تو ایک دعا ہے، اللہم لا مانع لما آتیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ اللہ جسے چاہے عطا کرنا اسے کوئی روک نہیں سکتا، اللہ جسے نہ چاہے اسے کوئی دے نہیں سکتا، اس کے آگے کسی بڑے کی بڑائی نہیں ہے۔ جتنا بھی جو انسان اس میں لگ جائے کہ مجھے پتہ چلے کہ مجھ پر کیا ہوا ہے، جادو تو نہیں ہوا، کوئی جن نے تو نہیں کوئی اس کا اثر کر دیا، یا کوئی حسد تو نہیں ہوگی، وہ اس ٹو میں لگ جاتا ہے تو وہ پھر ساری زندگی اسی ٹو میں لگا رہتا ہے۔ بڑا ہی شارٹ کٹ اللہ نے راستہ بتایا ہوا ہے قرآن میں کہ جب بھی تمہیں کوئی تکلیف پہنچے تو تم نے کیا کرنا ہے۔ سورہ نوح کے اندر ایک بزرگ کا نام میرے ذہن سے نکل رہا ہے، ان کے پاس ایک بندہ آتا ہے، عرض کرتا ہے کہ شیخ کاروبار تباہ ہو گیا ہے، بھوک فاقے ہو گئے ہیں، تو کچھ فرمائیں۔ انہوں نے کہا کہ جاؤ جا کر استغفار پڑھو۔ اچھا، تھوڑی دیر کے بعد ایک اور آتا ہے، شیخ خشک سالی ہے، بارش کی اشد ضرورت ہے، بارش کی ضرورت ہے، دعا فرمائیں کہ اللہ بارش دے۔ فرمایا جاؤ جا کر استغفار پڑھو۔ تیسرا آتا ہے، شیخ اتنا عرصہ ہو گیا شادی ہوئی، اولاد نہیں ہے، تو فرمایا جاؤ جا کر استغفار پڑھو۔ اب ایک کوئی میرے جیسا کم علم بیٹھا ہوا تھا، اس نے بولا حضرت آپ کو کچھ اور بھی آتا ہے؟ وہ بیٹا مانگنے آیا، بیٹے کے لیے دعا کے لیے آیا تو آپ نے اس کو استغفار پہ لگا دیا، وہ بارش کے لیے آیا تو آپ نے استغفار پہ لگا دیا، وہ اپنے کاروبار کے لیے آیا تو آپ نے اس کو استغفار پہ لگا دیا۔ انہوں نے سورہ نوح کی 10 نمبر آیت سے تلاوت کرنی شروع کر دی کہ جب تم استغفار پڑھو گے تو میں رحمت کی بارش برساؤں گا، بیٹوں سے تمہیں نوازوں گا، باغ دوں گا، باغ، نہریں دیں گے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے سچا۔ جب کاروبار کرتے ہیں ہم تو اللہ تعالیٰ سے مدد مانگ کر صدقہ خیرات کیا کریں، اس سے بلائیں ٹلتی ہیں۔
ہم صدقہ کب دیتے ہیں؟ جب بلا آ جاتی ہے، صدقہ بلا کو کھا جاتا ہے۔ چاہے اپنی استطاعت کے مطابق آپ صدقہ نکالیں، پھر جو بھی ہے جادو سے ہو سکتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن جادو توڑنے والا کون ہے؟ سوائے اللہ کے کوئی جادو نہیں توڑ سکتا۔ تو میرے بھائی کثرت سے استغفار پڑھیں، کثرت سے، اس ٹو میں نہ لگیں، نہ آپ کچھ کر سکتے ہیں۔ لوگ آپ کو حساب لگا کر لڑائیں گے، کہیں گے فلاں نے جادو کیا۔ ہاں، جادو سے بھی کاروبار رک جاتا ہے، نظر سے بھی کاروبار تباہ ہو جاتے ہیں، لیکن اس کو بچانے والا صرف ایک ہی ہے، وہ ہے میرا اللہ۔ تو جب وہ طریقے ہمارے پاس قرآن اور حدیث میں موجود ہیں، ہم اگر اس میں لگ جائیں گے تو بہت جلدی ہمارے معاملات صحیح ہو جائیں گے۔ جب ہم لمبے چوڑے اس میں لگ جائیں گے کہ نہیں جی پہلے ہمیں بتائیں، تو پھر وہ شعبدے باز تمہیں وہ کچھ بتا دیں گے کہ ساری زندگی یہ ایک دلدل ہے جو تم اس میں دھنستے ہی جاؤ گے، پھر کبھی نہیں نکلو گے۔ بہترین حل ہے راتوں کو اٹھو، فجر سے پہلے اٹھ کے غسل کر کے اللہ سے دعا مانگو، اپنے گناہوں کی معافی مانگو، رو اللہ کے آگے۔ انشاءاللہ جادو بھی ہوگا تو وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ، دیکھیں نبی پر جادو ہوا تو نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی، پھر اللہ پاک نے اس کو ظاہر کیا، پھر اللہ نے اس کا اثر کو بھی توڑنے کا طریقہ بتا دیا۔ تو اللہ قیامت تک کے لیے رہنمائی فرماتا ہے جو نبی کے طریقے کو اڈاپٹ کرتے ہیں۔ باقی پڑھائیاں ہیں۔ ایک صحابی امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، آتے ہیں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کاروبار ہے تباہ ہو گیا ہے، بیمار ہو گیا ہوں، سستی کاہلی ہے، کنجوس بن گیا ہوں، ڈر لگتا ہے لوگوں سے، قرضے کا وبال چڑھ گیا ہے۔ تو نبی علیہ السلام سے نے فرمایا تجھے میں چند کلمے سکھاتا ہوں، اس کو صبح شام پڑھ لیا کرو، اللہ تیرے حالات صحیح کر دے گا۔ اللہ یہ دعا ہے، آپ کتابوں میں پڑھ لیں، یاد کر لیں، یقین سے اس کو پڑھنا شروع کر دیں۔ صحابی امامہ رضی اللہ عنہ عرض کرتے ہیں کہ میں نے اس کو چند دن پڑھا، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من البخل والجبن واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال۔ تو اللہ تعالیٰ نے میرے حالات کو سنوار دیا۔ اب اس پر بھی شیطان نہیں اطمینان دے گا، وہ کہے گا کچھ اور دسو جی مولوی صاحب، کوئی لکھوں والا وظیفہ دسو، لاکھوں والا کوئی ایسی پڑھائی دو کہ جو کام میں رات ساری بیٹھ کے کروں، یہ کم ہے۔ نہیں بھائی، اس پر یقین کر کے پڑھو، دیکھو انشاءاللہ حالات کیسے سنورتے ہیں، خود سامنے آ جائے گا جو کچھ ہوگا۔ جادو بھی ہوگا تو میرے رب نے اس کو ظاہر کرنا ہے، اسی نہیں توڑنا ہے، کیونکہ علیم بذات صدور وہی ہے، وہی دلوں کو بھی دلوں کے بھیتوں کو بھی جانتا ہے، اور سارے بھیت اس سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے۔ تو جب اس کی طرف رجوع کریں گے تو اللہ تبارک تعالیٰ آسانیاں پیدا فرمائے گا۔ کثرت سے استغفار پڑھنے سے بھی رزق بڑھتا ہے انشاءاللہ۔ دوسرا سوال ہے جی کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت رات کو سوتے میں مختلف طرح کے ڈراؤنے خواب آتے ہیں، 2-3 دفعہ ڈر کر جاگ جاتا ہوں، اور اسی طرح مجھے ذرا سی کوئی بات ہو جائے تو جسم میں کپ کپی طاری ہو جاتی ہے اور میں ڈر جاتا ہوں، ذرا بھی کوئی سخت بات کر دے تو ڈر لگتا ہے اور طرح کے خیالات ذہن میں آتے ہیں۔ نوٹ: رات کو روزانہ میں آخری 3 سورتیں اور بہت سے ذکر پڑھ کے سوتا ہوں۔ اللہ برکت دے جی۔ یہ تو الحمدللہ اگر یہ پڑھ کے سوتے ہیں تو اس کے باوجود بھی آپ کو یہ مسئلہ ہو رہا ہے تو پھر آپ دیکھیں، اپنے معاملات کو دیکھیں کہ کہیں میرے معاملات کوئی اور جو دنیا کا معاملہ ہے اس میں کوئی کمی کوتاہی تو نہیں ہے۔ تو میرے نبی کی بات تو حق ہے، اگر یہ کرنے کے باوجود بھی یہ مسئلہ ہو رہا ہے تو میرے بھائی پھر بھی میں نے یقین یہ کرنا ہے کہ ضرور میرے کسی عمل میں کوتاہی ہے۔ میں گستاخی تو ان کے والدین سے نافرمانی تو نہیں کرتا، کہیں میں کچھ اور تو نہیں کرتا۔ اپنا جب محاسبہ کریں گے، کیونکہ اللہ اور اس کے رسول کی بات حق ہے۔ پھر اس کے علاوہ ایک دعا ہے، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس طرح کی تکلیف شروع ہوئی، ڈر لگنے کی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا بتائی تھی، اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ وعقابہ وشر عبادہ ومن حمزات الشیاطین وان یحضرون۔ یہ بھی آپ کو کتابوں میں مل جائے گی، یہ پڑھ کے انشاءاللہ سوئیں گے تو اللہ کے فضل سے آپ پر اللہ کا فضل ہوگا اور یہ چیز ختم ہو جائے گی۔ یہ بعض اوقات شیاطین کا دباؤ ہوتا ہے، آپ جگہ چینج کر لیں، سونے والی جگہ چینج کر لیں، بستر کو لازمی جھاڑیں،
گھر میں جب بھی کمرے کا دروازہ بند کریں بسم اللہ کر کے کریں تو انشاءاللہ اللہ شفا دے گا انشاءاللہ تعالی۔ میں نے سوال کیا کہ ایک بار خواب میں جن مجھے مارنے کے لیے پیچھے لگا ہوا، پھر ایک بزرگ ملے جنہوں نے خواب میں ہی کچھ آیات بتائی، جب وہ آیات پڑھتا ہوں تو جن بھاگ جاتا ہے۔ جن نے بولا جب تو یہ آیات بھول جائے گا تو پھر میں تجھے آرام سے مار لوں گا، اور آیات تھیں وَإِذَا پتہ نہیں کیا لکھا ہوا ہے، وَإِذَا بِتَشْتُمْ جَبَّارِينَ۔ اچھا، کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جنات ایکسپرٹ ہوتے ہیں، بڑا علم رکھتے ہیں قرآن حدیث کا بھی، لیکن ہوتے شیطان ہیں، مسلمان نہیں ہوتے۔ تو کچھ ایسے معالجین بھی ان کے داؤ میں آ جاتے ہیں، وہ ان کے سامنے کوئی ایسے شعبہ دکھا دیتے ہیں جس سے پھر وہ اس پر بھی قبضہ کر لیتے ہیں۔ اب یہ آیت جو ہے وَإِذَا بِتَشْتُمْ جَبَّارِينَ، یہ قرآن کی آیت ہے۔ وہ جو حدیث ہے انما القرآن لما قُرِئَ لَهُ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن کو جس مقصد کے لیے بھی پڑھو، قرآن مکمل شفا ہے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ یہ تو شفا اور رحمت کن کے لیے؟ جو مومن ایمان والے ہیں، اور خسارے میں اسی سے وہ ہیں جو ظالم ہیں۔ اب وہ جن جو کہتا ہے تو اس سے سب سے پہلے تو یہ ہم کہنا خبیث کے بچے، زندگی موت کا مالک اللہ ہے۔ ہاں جی، 5 وقت آپ نماز پڑھیں، مسنون اذکار کریں صبح شام کے۔ ہاں جی، بزرگوں کے دیے ہوئے نسخے کچھ نہیں کام کرتے، جو بعد از بزرگ تو ہی قصہ مختصر، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نسخے ہیں اس کا توڑ کسی کے پاس نہیں ہے۔ تو اس کو کرو گے، صبح شام کے اذکار کرو گے، انشاءاللہ العزیز اپنے آپ کو جیسے نبی علیہ السلام ہاتھ پھیر کے سوتے ہیں۔ یہ تو ہم میں اتنی کوتاہی ہے کہ ہم پڑھتے ضرور ہیں مگر جو طریقہ نبی علیہ السلام کرتے تھے وہ نہیں کرتے۔ کتنے بھائی ہیں، میں معذرت سے پوچھوں گا، کہ جو رات کو اس طریقے سے سوتے ہیں اپنے جسم کو ہاتھ مال کے؟ کتنے ہوں گے؟ 1% بھی نہیں ہوگا۔ تو ہاتھ مالنے سے کچھ ہے، کوئی شکایت لگائے گا یا کوئی برا کام کر رہے ہو؟ نبی کا طریقہ ہے، کرو۔ حدیث موجود ہے، علماء موجود ہیں، ان سے پوچھو جی یہ سلفی جو بات کر گیا یہ صحیح بھی ہے کہ نہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر اللہ سے تقوی رکھنے والا کون ہوگا؟ وہ اپنے آپ کو اس طریقے سے دم کرتے ہیں، آپ کریں گے انشاءاللہ خیر ہو جائے گی۔ لیکن ان کی باتوں پہ نہ جائیں، یہ مجھے بھی بڑا کہتے رہتے ہیں سلفی آج تیری خیر نہیں ہے۔ ابھی تھوڑے دنوں کی بات ہے، ایک بی بی بیچاری، اس کے خامد باہر ہوتے ہیں، پتہ نہیں کہاں سے آئی، چیخیں مار رہی ہے، اس کی بیوی، اس کی بیٹی بھی۔ اب وہ حاضر ہو کے مجھے کہتا ہے سلفی آج میں نے اس کے بیٹے کو بھی قتل کرنا ہے، راستے میں ان کا میں نے ایکسیڈنٹ بھی کروانا ہے، اس کی بیٹی کو یہاں میں ماروں گا۔ میں ہنس رہا ہوں، میں اللہ کی قسم تو کچھ نہیں کر سکتا۔ تڑپتا ہے، چیختا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد بالکل ایسے ہو گیا جیسے میرے جوتے کا تلہ ہوتا ہے اللہ کے فضل سے، کیونکہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے یہ تمہیں ڈراتے ہیں، انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاء، یہ تمہیں اپنے اولیاء سے ڈراتے ہیں۔ ہم پھر ڈر جاتے ہیں، ان سے نہیں ڈرنا ہے۔ ہم نے کس سے ڈرنا ہے؟ اگر تم ایمان والے ہو تو اللہ سے ڈرنا ہے۔ تو جب میں آیت الکرسی پڑھ لیتا ہوں، میرا یقین ہونا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو رات کو آیت الکرسی پڑھتا ہے اللہ ایک فرشتہ اس کی حفاظت کے لیے مقرر کر دیتا ہے۔ اللہ کے ولیو یقین کر لو، ہمارا ایمان جو اتنا کمزور ہے، اللہ فرماتے ہیں بندے میں تیرے گمان کے مطابق ہوں، جتنا گمان تمہارا اللہ پر ہوگا مضبوط، اتنا ہی اللہ کی رحمت آئے گی تمہارے۔ اگر آپ بولیں جی یار ٹھیک ہے پڑھتے لیتا ہوں، انہیں تویز بڑا کام کرتا ہے، یہ مفتی صاحب نے دیتا ہے میں سرانے تھلے رکھ لینا، پھر نیند آ جاتی۔ شیطان بیڑا گرک کر گیا تیرے ایمان کا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ چھوڑ کے تو نے یہ تویز رکھ لیا، اب تویز میں دیکھا تو کچھ بھی نہیں ہے، الٹی سیدھی آیت لکھی ہوئی ہے کاٹ کے، یا 786 لکھا ہوا ہے، یہ جی وہ تو تیرے ایمان کو ضائع کر رہا ہے۔ جی ایک شخص نے سوال کیا ہے کہ اکثر جن نظر بد شیاطین آصب میں خواتین جو ہیں یہ شامل ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، ایسا بالکل نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں جی کہ پاکستان میں ہی جن ہیں، یورپ میں کیوں نہیں ہوتے ہیں؟ تم تو صبر بھی نہیں کر سکتے جو یورپ والوں کا حال ہوتا ہے۔
یہ تو کوئی راہ پہ جانے تے کوئی واہ پہ جانے ہیں۔ یہ ہارر فلمیں جو بناتے ہیں یہ کوئی ایسی ذہنی اس طرح نہیں ہے ان کی، وہ ان کے واقعات ہوتے ہیں۔ میرے پاس یورپ سے آتے ہیں کیس آتے ہیں، پوری دنیا سے لوگ آتے ہیں میرے پاس، وہ خبیث اسی گفتگو کرتے ہیں۔ کوئی یہودی ہوتا ہے، کوئی عیسائی ہوتا ہے، کوئی ہندو ہوتا ہے، مختلف مسالک کے ہوتے ہیں یہ جن۔ یہ ہر قوم میں ہے، ہر جگہ ہے۔ اور جو کہہ رہے ہیں عورتوں میں زیادہ ہوتے ہیں، ایسا بھی نہیں ہے۔ ان بیچاریوں کو ذوف ہوتا ہے۔ ہمارے بڑوں نے عجیب ان کے ذہن میں یہ ڈالا ہوا ہے کہ جب ایام کے دن ہوں تو ان دنوں میں نیل پالش بھی لگا لیا کرو، تھوڑا سا بن سفر بھی جایا کرو۔ وہ دن ہوتے ہیں اذکار کرنے کے۔ کہاں اللہ کے نبی نے روکا ہے کہ ایام والی عورت جو ہے صبح شام کے اذکار نہ کرے؟ صرف نماز نہیں پڑھ سکتی، وہ پڑھ سکتی ہے، اذکار کرے گی تو وہ بچے گا۔ ان دنوں میں تو اس پر زیادہ حملے ہوتے ہیں۔ تو ہم اللہ کا نام لے لیں، اللہ کی کلام نہیں پڑھ سکتے۔ یہ علماء سو نے آپ لوگوں کو بہکا دیا ان چیزوں سے۔ ایام کے دنوں میں ہر حالت میں عورت پڑھ سکتی ہے، قرآن بھی زبانی پڑھ سکتی ہے۔ چھونا منع ہے کہ اس کو مت چھوؤ جب تم ناپاک ہو۔ تو پڑھنا کہاں منع ہے؟ مجھے ثابت کوئی کر کے دے، کوئی قرآن و حدیث سے نکال کے دے۔ چیلنج کرتا ہوں، ساری دنیا سن رہی ہے۔ کہاں روکا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ جب آپ اللہ کی پناہ۔ میرے پاس ایک عالم تھا کسی دوسری مسئلہ کا، وہ بیچارہ، اس کو ایسا مسئلہ تھا واللہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا، ادھر مردوں کو بھی نہیں بتا سکتا۔ اس کے ساتھ جو شیاطین کرتے تھے، سائیکل پہ آتا تھا بڑی دور سے۔ ایک دن آ کر نا عصر کی نماز پڑھی تو مجھے کہتا جی صبح رش ہوتا ہے بڑا، تو میں آپ سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں۔ رونا شروع ہو گیا۔ اچھا بلا، یعنی کہ عالم ہے، بچوں کو پڑھاتا ہے کہ ایک مسجد میں ہے۔ اس نے جب مجھے بات بتائی نا اپنی کہ یہ شیاطین میرے ساتھ کرتے ہیں، آپ تصور نہیں کر سکتے، سن نہیں سکتے وہ بات۔ تو میں نے بولا یار تم اس وقت نا سورہ بقرہ کی تو تم حافظ ہو، آیت الکرسی پڑھ لیا کرو اور سورہ بقرہ کی آخری آیتیں پڑھ لیا کرو۔ کہتے جی جب میں لیٹا ہوتا ہوں وضو تو میرا ٹوٹ گیا ہوتا ہے، تو میں کیسے پڑھ سکتا؟ میں کہا جا بدبختہ۔ یہ ہے نبی سے ہٹ کر چلنا، یہ پھر پکڑ ہوتی ہے۔ نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح جاگتے ہیں، وضو کرنے سے پہلے قرآن کا کون سا رکوع پڑھتے ہیں؟ کون سی سورہ کا؟ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، پورا آل عمران کا رکوع پڑھ کے پھر اس کے بعد آپ وضو غسل کرتے ہیں۔ یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ وضو کے بغیر تم قرآن نہیں پڑھ سکتے؟ کہاں لکھا ہے؟ چیلنج ہے میرا، ثابت کرو۔ چھونا منع ہے، پڑھنا بالکل منع نہیں ہے۔ پڑھو انشاءاللہ۔ ایام کے دنوں میں عورت زبانی صبح شام کے اذکار پڑھے گی، اللہ کی رحمت ہوگی، اللہ کے فرشتے اس کی حفاظت کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ سوال کرتے ہیں جی کہ دم کرتے ہوئے اگر مریض بے ہوش ہو جائے تو کیا دم جاری رکھنا چاہیے یا بند کر دینا چاہیے؟ دم جاری رکھنا چاہیے۔ پھر وہ کیا کرے گا؟ جیسے ہی اس کو تکلیف شروع ہوتی ہے جن کو، وہ پھر معالج کو باتوں میں لگا لیتا ہے۔ پھر معالج بھی خوشی خوشی، پتہ ہے گھر میں بیٹھا ہوں، لوگ کہیں گے جن دے نال گلاں کردا پیا مولوی، ہاں جی، وہ ایسے ایسے دیکھتا ہے، دیکھیں حاضر کر لیتا ہے میں، ہاں جی۔ اس سے کوئی بات نہیں کرو، اپنا قرآن پڑھتے جاؤ۔ جو بات کہے گا وہ تمہیں لڑائے گا، تمہیں متوجہ کرے گا اپنی طرف، کیونکہ اب جو تم پڑھ رہے ہو، جو دم کر رہے ہو، لیکن دم کرنے والے کے لیے اصول جو بیان ہے کہ وہ خالص نیت ہو کہ اللہ، کہ اس مریض کی جگہ، اس بہن کی جگہ میری بہن ہو، اگر اس بیٹی کی جگہ میری بیٹی ہو تو میں کیا کروں؟ اس تڑپ کے ساتھ وہ دم کرے گا تو اللہ کے فضل سے انشاءاللہ اللہ اس کے دم میں بھی برکت دے گا، اللہ اس کو شفا بھی دے گا۔ یہ سارا معاملہ انما الاعمال بالنیات کے اوپر ہے۔ تو جن اس کو بیہوش نہیں ہوتا، وہ مریض کو پھینک دیا، اب ہم سمجھتے ہیں گھر والے رونا شروع ہو جاتے ہیں، مولوی صاحب بس کرو بچی ساڑی مار جائے گی، گردن موڑ دی، ہاتھ پاؤں موڑ دیے، ناک سے خون آنا شروع ہو جاتا ہے۔ ہم کہتے ہیں بھئی پیچھے ہٹ جاؤ، کچھ نہیں ہوتا، مر گیا بندہ ساڑھے کو لے لینا، تسی مجھے پڑھنے دو، چھوڑنا نہیں ہے اس کو، اس خبیث کو، یہ سارے داؤ میں جانتا ہوں اس کے۔ آپ وہ باتوں میں لگائے گا، اٹھ کے بیٹھ جائے گا،
بعض اوقات یقین جانے بیہوش لے کر آتے ہیں تو کان میں کہتا ہوں، صرف اتنا کہتا ہوں، بس خبیث ڈرامہ ختم، تو اٹھ کے بیٹھ جاتا ہے، کئی دنوں سے بیہوش ہوتا ہے مریض۔ ان خبیثوں کو، ان کی چالوں کو سمجھنے کے لیے تمہیں پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن پکڑنا پڑے گا۔ آج ہمیں نبی سے دور کر دیا گیا، نبی کو شو روم، شو پیس بنا لیا، انگوٹھے چومنے کے لیے یا نعتیں گائی اور پیسے لے لیے، اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنا ہے، نہ کہ اس کا نقش جوتے کا بنا کر اس میں اللہ رسول کا نام لکھنا ہے۔ یہ توہین ہے نبی کی۔ قرآن اس لیے نہیں آیا کہ جب مردہ مر جائے تو اس کے اوپر چادر ڈال دو، اب چادر کے اوپر قرآن لکھا ہوا اس کے پاؤں پر پڑا ہوا ہے نا، چادر پر قرآن لکھے ہوتا ہے نا۔ اب وہ مفتی مولویوں کو نظر نہیں آتا کہ یہ چادر اب اس کے پاؤں پر بھی ہے، اس کی کون کون سی جگہ پر قرآن آ رہا ہے۔ ویسے قرآن کو چومنا، پیٹھ نہیں کرنی، ہاں جی، اوپر رکھنا ہے۔ تو مردہ جب مردہ ہو گیا، مر گیا، تو اس کے پاؤں کے اوپر بھی قرآن آ گیا۔ پھر قبرستانوں میں جا کر دیکھو، یہاں کا مجھے نہیں پتا، پاکستان کے قبرستانوں میں، انڈیا کے قبرستانوں میں دیکھو، قبروں پر قرآن لکھا ہوا ہے، قبروں پر چادریں چڑھی ہوئی ہیں، کتوں نے موترا ہوا ادھر، کتوں نے، بکریوں نے پیشاب کیا ہوا، چڑیا طوطوں کی بٹھیں اس کے اوپر ہیں، کووں کی بٹھیں اس کے اوپر ہیں۔ یقین جانے ایک قبر، ہم مردے کو دفنا رہے ہیں تو مجھے ایک ساتھی کہنے لگا، سلفی صاحب تھوڑا سا ادھر ہو جائے، وہ دیکھیں آیت الکرسی سے آپ کا جوتا لگ رہا ہے، یعنی کہ جو نیچے والا بارڈر ہے قبر کا نیچے، اس کے چاروں طرف آیت الکرسی ہے۔ اللہ اکبر۔ قرآن کی بے ادبی تم کرو اور پھر قرآن تم پر رحمت ہو، ولا یزید الظالمین الا خسارہ۔ ساری دنیا کے مولوی مفتیوں کو گھر بلاؤ اور اس کو بولو قرآن پڑھے، اگر شیطان کا پوترا بھی تمہارے گھر سے چلا جائے پکڑ لینا مجھے۔ قرآن کا ادب یہ ہے، اللہ اور اس کے رسول کا ادب یہ ہے کہ اس کی بات کو مانیں۔ اللہ رسول کو سارے مانتے ہیں، اللہ رسول کی جب تک نہیں مانیں گے نئی رحمت آئے گی۔ جی سر۔ اسی شخص نے سوال کیا کہ اگر دم کے دوران مریض پانی مانگتا ہے تو اس کو دینا چاہیے یا نہیں؟ نہ مریض کو پانی دیں اور نہ ہی اس کو پیشاب کرنے جانے دیں، اس کو بولے تھی کٹ دیں، وہ اس پر بھاگے گا۔ اگر آپ نے پانی دے دیا تو اس کو آپ نے، وہ جو اس کو پڑھنے سے جو آگ لگ رہی ہے، جو تکلیف ہو رہی ہے نا، آج میرا لگتا ہے کہ آپ سارے آج مولوی دم کرنے والے بن جائیں گے، آج میں سکھا رہا ہوں آپ کو۔ صحیح بات ہے، آپ پڑھنا چھوڑیں گے نہیں، پڑھتے جائیں، اور یہ جج کرے وہ دم کرنے والا کہ اس کو میں کون سی آیت پڑھ رہا ہوں تو جہاں اس کو تکلیف شروع ہو گئی ہے، پھر اس کی تکرار کرے، بار بار پھر تکرار کرے، وہ کہے گا، وہ معافی مانگے، وہ تیری منہ پر تعریف کرے کہ تیرے جیسا میں نے دم والا نہیں دیکھا، سمجھو کہ یہ تمہیں برباد کر رہا ہے، اسے یہی کہنا اللہ کی پکڑ تجھے آئے گی، ان بطش ربک لشدید، اللہ تجھے پکڑے میں کچھ نہیں کر سکتا۔ پھر یہ نہیں کہ مریض کو میں نے ٹھیک ہی کرنا ہے چاہے مجھے ناجائز طریقے اڈاپٹ کرنے پڑیں۔ میں اس چیز کا جواب دے نہیں ہوں اللہ کو کہ اللہ بولے گا کہ اس بندے کو تم نے شفا کیوں نہیں دی، شفا میرے اللہ کے پاس ہے، میرا کام ہے میں نے دم کیا، جو اس کے فضل سے مجھے آتا ہے اس کے بارے میں میں نے اس کو اور اس کے لاحقین کو سمجھا دیا، وہ عمل کریں گے۔ ہمارے میں چاہتے ہیں لوگ کہ شارٹ کٹ ہو، مولوی صاحب تسی کچھ کرو، میں تو نوکر پیش آدمی ہے، کتنے ساڈے کولوں کتنے ہوندیاں جی انیاں پڑھائیاں، تسی تے اللہ دے بڑے ہی نیک بندے ہو، نعوذ باللہ۔ پھر اس سے پھر علماء سو جو ہیں اس لائن کے اندر 99% فراڈی ہے، وہ پھر تمہارے مال کو بھی لوٹتے ہیں، تمہارے ایمانوں کو بھی لوٹتے ہیں، داؤ لگتا ہے تو بدبخت تمہارے عزتوں کو بھی لوٹ لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے ہمارے بہن بھائیوں کو، بیٹوں کو۔ شیخ صاحب ایک سوال ہے کہ آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں کہ لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بلاتے ہیں اور شرعی دم کرتے ہیں۔ میں بھی اپنے مریضوں کو دم خود کرتا ہوں، اللہ کے فضل سے ٹھیک بھی ہوئے ہیں۔ آپ جو پانی مریض کے منہ پر مارتے ہیں اور جو دوائی آنکھوں پر ڈالتے ہیں، یہ کون سی ہے تاکہ ہم بھی ویسا ہی کر سکیں؟ آپ کو دعا دیں گے۔ اچھا، یہ میں رات بتا دوں آپ کو تاکہ میری دکانداری خراب ہو جائے۔ یہ نہیں، ایسا نہیں ہوتا میرے بھائی، لے جاتے ہیں لوگ، میرا پانی بھی اٹھا کے لے جاتے ہیں
کئی بندے آ کر جب اللہ ان کو ہدایت دیتا تو وہ کہتے ہیں سلفی صاحب ہمارے مرشد نے بھیجا تھا کہ جاؤ سلفی کا پانی کسی طریقے سے یہ جو منہ پہ مارتا ہے نا وہ اس میں چیک کرنا ہے کہ کون سا کیمیکل ڈالتا ہے. ہاں جی کہتے ہیں میں ٹاول لے کر آتا تھا اپنا, تو آپ پانی مارتے تھے تو ہم پھر اس کو نچوڑ کے لیبارٹری لے کر جاتے, لیبارٹری میں کہتے یہ پانی کچھ نہیں ہے اس میں. میں نے بولا اس بدبخت کو بولو تجھے یقین ہونا چاہیے اللہ کی کلام میں کہ یہ اثر رکھتی ہے. تو میرے بھائی کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ اب میرے شاگرد جو ہیں جب تک میں ان کو اجازت نہیں دیتا, کیونکہ یہ نہیں کہ ہر مریض کو جس بھی مرض کا ہے آپ اس کی آنکھوں میں دوائی ڈال دیں یا اس پر پانی مارنا. یہی پانی میں ایک چھوٹے بچے پر, 10 مہینے کے بچے پر, 6 ماہ کے بچے پر میں ڈالتا ہوں, وہ ہنستا ہے. جب یہی پانی میں کسی اور کو ڈالتا ہوں اثر والے کو, وہ اتنی چیخیں مارتا ہے کہ وہ ہاتھ میں بھی نہیں آتا, بھاگتا ہے اور لوگ اس کو پکڑتے ہیں. یہ اللہ کا فضل ہے, اللہ کی رحمت ہے. میں نے بولا ہے کہ وہ معالج جو خالص اللہ کے لیے, اللہ مجھے بھی ان میں سے کر دے, جو خالص اللہ کے لیے, اپنی بڑائی کے لیے نہیں, ساری بڑائیاں میری اللہ کی ہیں. اللہ ہمیں ریاکاری سے بچائے. اللہ کی مخلوق کا درد رکھ کے وہ دم کرتا ہے تو وہ کچھ بھی نہ کرے, اللہ کی مدد سے, اللہ کی مدد اس کے ساتھ آئے گی. وہ جانتا ہے میں اپنی لگی لپٹی اپنے چہرے مہرے سے آپ کو قائل کر سکتا ہوں مگر میں اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتا. وہ جانتا ہے میری نیت کو. میں اور آپ اپنی نیت خالص کر کے جب ہم یہ کام کریں گے, وہ بڑی سخت ضرورت ہے اس وقت امت میں صحیح دم کرنے والوں کی, کیونکہ ہر گھر میں آگ لگی ہوئی ہے. شیاطین کو ہم نے خود بلا لیا. ہمارے معاملات ایسے ہو چکے ہیں. کون سا گھر ہے جہاں میوزک نہیں چلتا, کون سا گھر ہے جہاں ٹیلی فلمیں نہیں چلتی. آج تو مسجدوں میں موبائلوں کے اوپر گانے شروع ہو جاتے ہیں, تو جہاں میوزک چلے گا وہاں جنات شیاطین آ جاتے ہیں. یہ ان کی قوت ہے, ان کو یہ قوت دیتی ہیں یہ چیزیں. تو ہم نے تو اتنے پریکٹیکل کیے ہیں, آزمانے کے لیے ہم نے ان کے سامنے کیا. ایک مرتبہ رمضان تھا, ایک بہت بڑا کیس تھا, یعنی کہ میرے جو کیسوں میں ابتدائی بڑے کیسوں میں تھا, جہاں سے اللہ نے میرے پر فضل شروع کیا, مجھے یہ کام میں میرا سینہ کھولا. تو یقین جانے ساری رات ہم 4 بندے, میں اور میرے 3 شاگرد پڑھتے تھے ان مریضوں پر. اس گھر میں 2 مریضیں تھیں, قرآن کی حافظ تھی. یقین جانے اس کو یہ خبیث پخانہ کھلاتا تھا, اس کا اپنا پخانہ کھلاتا تھا. جب ہم پڑھتے تھے تو وہ خود بخود جلنا شروع ہو جاتی تھی, یعنی کہ اس کو سلاخیں ہمیں نہیں نظر آتی تھی لیکن سلاخوں کے نشان, تھوڑی دیر کے بعد اس کا جسم پانی سے وہ جو پھولے بن جاتے ہیں وہ ہو جاتا تھا. رمضان تھا, ساری رات ہم نے پڑھا. تو ہمارا معمول تھا, ہمیں اتنا تجربہ بھی نہیں تھا. آپ یقین کریں کہ شہری کے وقت جو لوگ جگانے نہیں آتے, ان میں وہ محلے کی ایک ٹیم تھی جس میں وہ سارے مراسی لڑکے ڈھول ڈمکا لے کر نا تو نعتیں گاتے ہیں. تہجد تک وہ جن جو ہے نا وہ اس کے بازو بھی چھوڑ دیتا تھا, اس کی گردن پیچھے مڑ کے نا ایسے وہ گول ہو جاتی تھی, اس کی ٹانگیں پیچھے لگ جاتی تھی. پھر ہم ساری رات پڑھتے تھے. تو تہجد کے قریب وہ پڑھائی سے آہستہ آہستہ وہ لوز بچی ہوتی تھی. تو ہم سبھی دیکھے اب یہ انشاءاللہ ٹھیک, یعنی کہ دن اس کا گزر جائے گا. روزانہ اس کا مغرب کے وقت ایسا ہوتا تھا, بڑے عرصے سے. ہمیں کوئی اتنا تجربہ بھی نہیں تھا. آپ یقین جانیں کہ ابھی وہ پارٹی گھر کے آگے سے گزری ہے تو اس نے میرے سامنے, میں سائیڈ پہ تھا, سامنے میرا ایک شاگرد تھا, اس نے ماری نہ اس کو ٹانگ پیٹ کے اندر, تو کہا دیکھے کتنے گیا تیری قرآن دی طاقت, آ گئی نہ ساڑھے کلو مدد. صرف میوزک انہوں نے سنا اور ساتھ ہی اس کے اندر اتنی طاقت آ گئی, ہمیں پھر دوبارہ ان کو پکڑنا باندھنا پڑا. یہ ہے میوزک. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا 2 چیزیں, میں 2 چیزوں کے لیے آیا ہوں, ایک ساز کو ختم کرنے کے لیے اور ایک اللہ کے دین کو عام کرنے کے لیے. اور آج ہم اتنی توہین کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے لے کر, تالیاں بجا بجا کر ہم قوالیوں کی شکلوں میں میوزک, ہر قسم کا میوزک چلاتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں ہدایت دے, اللہ ہم سب کی رہنمائی فرمائے. آخری سوال, اس کے بعد انشاءاللہ مغرب کے بعد دوبارہ شروع کریں گے. یہ ایک ہماری بہن کی طرف سے سوال ہے. السلام علیکم, میں پہلے بیمار رہتی تھی, آپ سے دم کرواتی تھی, کافی بہتر ہوگی. جب بحرین آئی اور بہت ہی پریشانی دیکھ رہی ہوں, پاکستان واپس گئی, اس سے زیادہ پریشانی دیکھی.
گھر میں سکون نہیں ہے، آپ بتائیں پلیز میں کیا کروں، 5 وقت کی نمازی بھی ہوں۔ اللہ میری بہن آپ کو شفائے کاملہ عاجلہ، جتنی میری بہن بیٹیاں ہیں، جتنے میرے بھائی بہن ہیں، سب کو اللہ شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما دے۔ اگر یہ عمل کر کے بھی آپ کو شفا ہو جاتی ہے اور کسی وقت پھر ہو جاتا ہے تو آپ یہ سمجھیں کہ مجھ پر اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے کسی نے پوچھا ہمیں کیسے پتہ چلے کہ یہ جو بیماری، یہ جو تکلیف آئی ہے، یہ اللہ کی پکڑ ہے یا آزمائش ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ جو بیماری عمل تجھ پر اللہ کے قریب کر دے وہ آزمائش ہے، جو دور کر دے وہ پکڑ ہے۔ تو اللہ اپنی پکڑ سے ہمیں بچائے، اللہ آپ کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ آپ کو میں نے پڑھنے کے لیے دیا ہوگا وہ عمل دوبارہ جاری کریں، اگر چھوڑ دیا ہے تو وہی جو تیل وغیرہ آپ کو دیا ہے، بیری کے پتوں سے نہانے، یہاں بہت بیری ہیں، بیری کے پتوں سے نہائیں۔ وہ بلاکنگ آئل جو ہے وہ اگر نہیں ہے تو پاکستان سے منگوا لیں، مجھے بھیج دیں، میں ابھی ادھر دم کر دوں گا، وہ استعمال کریں، انشاءاللہ العزیز اللہ کے فضل سے اللہ آپ کو شفا دے گا۔ جزاک اللہ خیر، اللہ تعالیٰ ہے کہ جن، جادو اور یہ علامات کیسے پتہ چلے؟ یہ ہی اس جو کام میں سب سے بڑی بات جو ہے کہ بیماری تک پہنچنا، جس میں بہت کم لوگ ایسے نہیں کرتے، جادو کو جن بنا دیتے ہیں، جن کو نظر بنا دیتے ہیں۔ اس کے لیے میرا بھائی اللہ کی توفیق سے کوشش کر رہا ہوں، 30-35 سال ہو گئے ہیں کہ مجھے بھی تھوڑا سا ایکسپیرینس ہو جائے تو پھر میں آپ کو اس سے بس توکل تو اللہ کرتے ہیں، اللہ سمجھ دے دیتا تو ہم علاج کر لیتے ہیں۔ بعض اوقات مریض آتا ہے، کئی دن تو ہم اس کو چیک کرتے رہتے ہیں کہ اس کو ہے کیا، کیونکہ یہ غیب ہے، یہ شیطان ہے، یہ میرے اور آپ سے، میرے باپ آدم سے پہلے کا ہے، اس کے پاس بہت ایکسپیرینس ہے۔ ہم نے اللہ سے مدد مانگنی ہے، اللہ ہی سے رہنمائی چاہنی ہے، تو انشاءاللہ العزیز پھر اللہ دل میں ڈالتا ہے بات، پھر وہ کرتے ہیں تو اللہ پاک اسے شفا دے دیتے ہیں۔ باقی نظر کے لیے بھی طریقے موجود ہیں، جادو اس کا بھی طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اسیب ہے اس کے بارے میں بھی ہے۔ سب سے بڑی بات جو ہے کہ اسیب زدہ عورت آتی ہے، اللہ کے نبی سے عرض کرتی ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یہ تکلیف ہے، یہ کالا سا بندہ مجھے تنگ کرتا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو صبر کی تلقین کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ اگر تو اس پر صبر کرے گی تو اللہ تجھے جنت دے گا۔ عرض کرتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں صبر کروں گی، آپ صرف اتنا اللہ سے دعا فرما دیجیے گا کہ جب مجھ کو دورہ پڑتا ہے تو اللہ میری حیا کو ڈھانپے رکھے۔ اب اس بات سے جو میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں بات کہ یہ جتنی بیماریاں ہیں، اسیب، جادو اور نظر، ان میں سب سے خطرناک جو بیماری ہے وہ ہے نظر۔ اور اسیب کی جو بیماری ہے وہ عورت جو ہے وہ اسیب زدہ تھی۔ اب جیسے مرگی کے مریض ہیں نا، مرگی 2 قسم کی ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے عضوی مرگی، ایک ہوتی ہے جناتی مرگی۔ اب 99% لوگوں کو جناتی مرگی ہوتی ہے، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ اور اس کے مختلف علاج لوگ کرتے ہیں، کوئی جوتا سنگھاتا ہے، کوئی یہ کرتا ہے، وہ جناتی ہوتی ہے۔ اچھا، اب یہی بیماریاں جو ہیں یہ نبی اس پر صبر فرمائیں کہ تو اس پر صبر کرے گی۔ اس سے ثابت ہوا کہ یہ ایک تو اللہ سے دعا مانگیں کہ اللہ کسی کو ان بیماریوں میں مبتلا نہ کرے، اگر اللہ نہ کرے کوئی ادمائش آ گئی ہے تو وہ اس میں بے صبری نہ کرے۔ یہ کیس کیوں بگڑتے ہیں؟ یہ صرف بے صبری کی وجہ سے۔ سب سے خطرناک بیماریاں بھی یہ ہیں اور سب سے آسانی بھی ہم اس میں ڈھونڈتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ میں ڈرائنگ روم میں بیٹھوں، مولوی صاحب تم فون پر پھونک کرو اور میرا معاملہ ٹھیک ہو جائے۔ ایسا نہیں ہے، یہ بالکل ایسا نہیں ہے میرے بھائی۔ اس کے لیے محنت آپ کو کرنی پڑے گی، آپ کو بھی محنت کرنی پڑے گی، جو معالج ہے اس کو بھی خلوص دل سے اس کے لیے دعا کرے، علاج بتائے،
شفا میرے اللہ نے دینی ہے. کوئی مریض آتا ہے 80 سال کا بیمار آتا ہے، اللہ اس کو ایک دن میں شفا دے دیتے ہیں. کوئی مریض آتا ہے جی، آتے ہیں عموماً بچے جاتے ہیں سیر وغیرہ کرنے کالج اسکول کی طرف سے، ان سے کوئی کمی کوتاہی کوئی پہاڑی علاقوں میں، ہمارے وہاں پہاڑی علاقے ہیں وہاں پر جنات زیادہ ہوتے ہیں. جنات تو ہر جگہ موجود ہیں، لیکن بچوں سے کوئی کمی کوتاہی، کہیں پیشاب کر دیا، کہیں درخت کو ٹہنی مار دی، کبھی کسی جگہ جو ہوتے ہیں پارک ہوتے ہیں وہاں پر جھولا ہل رہا ہے یا کوئی بال ادھر ادھر ہو رہی ہے تو وہ لوگوں کو نہیں پتہ ہوتا، وہ جنات ہوتے ہیں کھیلتے ہوتے ہیں، ان کو بچے چھیڑتے ہیں تو وہ ان کو پکڑ لیتے ہیں، یا کہیں پیشاب کر دیا. ایک تو یہ ہے ان کو جب اگر وہ ایسے مالک کے پاس آ گئے کہ جو اس کو جان گیا اور اس کا علاج کر دیتا ہے، کوئی ماننے والی چیز ہوئی اس کو منت کر لیا، چھوڑ دو بچہ ہے کچھ نہیں، وہ عموماً وہ چھوڑ دیتے ہیں. اگر وہ چڑھ گیا کسی دھاگے والے کے پاس، کوئی جنتر منتر والے کے پاس، تو وہ سمجھو کہ اتنا سا وہ کیس لے کر گیا تھا تو سمجھیں کہ 100% وہ اور بیمار ہو کر آ جائے گا، کیونکہ اس نے جو علاج کرنا ہے وہ علاج اس کا غلط انداز سے کرنا ہے. تو وہی چیز شیاطین چاہتے ہیں کہ یہ معالج جو ہے یہ ایسا علاج کرے جس سے میں اور پکا ہو جاؤں. یہ صرف ہماری بے صبری کی وجہ سے ہوتا ہے. اگر ایسا موقع ہو تو خود ایسا کر لیں، بچے کو اذان دیں یا بچے کو دم کریں. گھر والوں کو چاہیے وہ پڑھیں. نماز روزہ تو اللہ ماشاءاللہ اللہ محفوظ رکھے، ہم نے تو اس کی اہمیت ہی ختم کر دی. نماز تو ویلے لوگوں کا کام ہے جی، سیدھے کاروباری لوگ ہیں. ایسا نہیں ہے، نماز فرض ہے، پھر نماز کے بعد اذکار ہیں، پھر پتہ ہونا چاہیے کہ میرے بچے کو بچی کو یا مجھے تکلیف ہو رہی ہے تو اتنا تو مجھے کم از کم دم آنا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حسن حسین کو نظر لگتی ہے تو آپ ان کو دم فرماتے ہیں. فلک ناس پڑھیں. بچے کو زیادہ تکلیف ہے اس کو اذانیں دے دیں سیدھے کان میں. وہ چیز اگر بول پڑی ہے تو اس سے منت کر لیں، اس کو بولیں اچھا بچے سے غلطی ہو گئی ہے اگر اس نے پیشاب کر دیا. یقین جانے جنات بڑی جلدی بات مانتے ہیں. کچھ خبیث ہوتے ہیں ان میں، کوئی جیسے انسانوں میں بھی کوئی ہوتے ہیں ایسے اڑیل قسم کے، اسی طرح جنات میں بھی بات ماننے والے ہیں. الحمدللہ ہم ان کو سمجھاتے ہیں وہ چھوڑ دیتے ہیں. اب دیکھیں کئی ہمارے پاس کیسز آتے ہیں کہ جی یہ دیکھیں گھر والوں کو سب کو خارش شروع ہو گئی ہے، ایک دم جسم گلنا شروع ہو گیا. ہمارا پہلا سوال ہوتا ہے کبھی سانپ مارا تم نے گھر میں؟ ہاں جی تھوڑے دن ہوئے سے سانپ مارے ہیں. اب یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رہنمائی لیتے ہیں کہ آپ نے گھر کے سانپ کے بارے میں کیا حکم ہے. آپ نے فرمایا گھروں کے سانپوں کو نہ مارا کرو الا کہ اس کو آواز دے دیا کرو. یہ حدیث ہے. گھر کے سانپ کو آواز دیے بغیر نہ مارا کرو. اب ہر علاقے کا جن اپنی زبان سمجھتا ہے. پنجابی ہے تو پنجابی سمجھے گا، پختون ہے تو پشتو سمجھے گا، انگریز ہے تو انگریزی سمجھے گا. وہ تو حدیث میں لفظ ہیں عربی کے. اب ہمارے ہاں تو جنات عربی نہیں سمجھتے. ہم مریضوں کو بتاتے ہیں کہ اگر دیکھو سانپ ہے تو کہو کہ اگر تم ہم میں سے نہیں ہو تو یہاں سے چلے جاؤ ورنہ ہم تم کو مار دیں گے. یقین جانے کہ آج تک کوئی ایسا کیس نہیں آیا کہ جس میں انہوں نے کہا ہو تو کسی جن نے اڑی کی ہو. اب اس کا واقعہ حدیث سے میں آپ کو اس لیے دلیل میں دے رہا ہوں تاکہ آپ کے اندر کوئی شبہ والی بات ہے تو وہ دور ہو جائے. خندق کا موقع ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی صحابی خندق کھود رہے ہیں. ایک نوجوان صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے، اجازت چاہتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ذرا گھر سے ہوں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ خالی ہاتھ نہیں جانا، خالی ہاتھ نہیں جانا، ساتھ کچھ لیتے چلو. جب وہ گھر جاتا ہے تو دیکھتا ہے کہ گلی میں اس کی اہلیہ باہر کھڑی ہے تو غصے سے کہتا ہے تجھے کوئی کس چیز نے باہر نکالا ہے، کیوں گلی میں کھڑی ہو؟ کہنے لگی کہ اللہ کے بندے غصہ کیوں کر رہا ہے، ذرا اپنے بستر پر نظر ڈال. اندر دیکھتا تو اس کے بستر کے اوپر سانپ ہے. اب صحابی کہتے ہیں حدیث صحیح ہے، آپ علماء سے تحقیق کر لیں. صحابی کہتا ہے کہ یہ نہیں پتہ چلا کہ پہلے وہ صحابی مرا ہے یا وہ سانپ مرا. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات پہنچی تو آپ نے فرمایا کہ وہ سانپ جن تھا. تو گھروں کے سانپوں کو آواز دے لیا کرو پھر تو
اگر نہیں جاتے وہ حقیقی سانپ ہے، پھر اس کو مار دو، پھر اسے کچھ نہیں ہوتا۔ یہ ساری رہنمائیاں ہمیں کہاں سے ملیں گی؟ میں نے پہلے اپنے درس کے سٹارٹ میں کہا تھا کہ ہمیں شیطان نے ایسے چکروں میں ڈال دیا کہ ہم نبی سے بہت دور ہو گئے ہیں۔ ہم نے خود ساختہ دینوں کو اپنا لیا، خود ساختہ باتوں کو، منتر جنتروں کو منا لیا کہ یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ اب آپ پڑھیں، یہ فلاں۔ اب درود شریف ہیں، اب کتنے درود ہیں جو خود ساختہ بنے ہوئے ہیں، یہ درود تاج، یہ درود لکھی، یہ درود تنجینہ، یہ سب جعلی ہیں، اس کا سنت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ لیکن خوابوں میں بزرگوں کے روپ میں جنات شیاطین آئیں گے، ہاں جی بڑے بزرگ آئے جی، پہلے دیکھا میں نے، محسوس کیا، میری جاگ کھلی تو میرے کمرے میں خوشبو ہی خوشبو تھی۔ حضرت نے فرمایا کہ تم اپنے گھر میں درود تنجینہ کا ختم کرواؤ۔ اب درود تنجینہ ذرا پڑھ کے دیکھیں، اس کی سند چیک کریں، وہ کہاں سے آیا، کس نے دیا، اس کا ترجمہ کیا ہے۔ اب درود ابراہیمی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے اس کے فضائل بیان کیے۔ آپ نے فرمایا جو ایک بار درود پڑھتا ہے اس کو اللہ 10 نیکیاں دیتا ہے، 10 درجے بلند کرتا ہے، 10 گناہ اس کے معاف ہوتے ہیں۔ قریب ہے؟ اچھا، اب جو نبی علیہ السلام نے درود شریف بتایا، درود ابراہیمی ہے، اس پر تو کتنی نیکیاں ملی؟ 10 درجے بلند ہوئے، 10 گناہ معاف ہو گئے۔ اب درود تاج، اس کے پڑھنے سے 80 لاکھ نیکیاں ملتی ہیں۔ آپ بتاؤ نبی کے درود کی کوئی ویلیو رہ گئی؟ اس کے پڑھنے سے 80 لاکھ نیکیاں اور نبی کے درود پڑھنے سے صرف 10 نیکیاں۔ اس سے ثابت ہوا کہ یہ جعلی جو ہے نا، جعلی مال اسی طرح کا ہوتا ہے، اس کی اسی طرح تشہیر کی جاتی ہے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا عمل آپ پڑھیں گے کریں گے تو اس میں خیر ہوگی، چاہے 1,00,000 بار آپ جو مرضی پڑھ لیں اس میں برکت نہیں ہوگی، کیونکہ وہ غیر نبی کی بات ہے۔ تو اس لیے میرا بھائی تحقیق کریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو۔ آپ کو ابھی شیخ فرما رہے تھے کہ بخاری قرآن پاک کے بعد ایک کتاب ہے جس پر پوری امت کا اجماع ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج تو آپ ہیں، ہم آپ کے پاس آتے ہیں، فیصلہ لے لیتے ہیں، آپ جو صحیح ہوتی ہے اس کے بارے میں آپ فرما دیتے ہیں، جو نہیں ہوتی آپ اس کے بارے میں فرما دیتے ہیں۔ آپ کے جانے کے بعد ہم کیسے کہیں گے، سمجھیں گے کہ یہ بات حق ہے؟ نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم بڑا زبردست ایک فارمولہ فرمایا۔ آپ نے فرمایا میری امت گمراہی پہ کبھی اکٹھی نہیں ہوگی، میری امت گمراہی پہ کبھی اکٹھی نہیں ہوگی۔ جب بھی اکٹھی کسی چیز پر ہو جائے، پوری امت کا اگر اس پہ اجماع ہو جائے تو وہ سمجھنا وہ حق ہے۔ اب قرآن پاک کے بعد جو کتاب ہے بخاری پر، پوری امت اس پر حق سمجھتی ہے اس کو، تو اس کا مطلب ہے یہ حق ہے۔ اب وہاں سے ہمیں رہنمائی، اور کتابیں سیاستہ میں بہت ساری ہیں، علماء آپ کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، آپ ماشاءاللہ عربی ملکوں میں رہتے ہیں، عربی بھی جانتے ہیں، تھوڑا بہت الف بے تو جانتے ہی ہوں گے۔ اب آپ کو انشاءاللہ کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا، بشرطے کہ آپ تحقیق تو کریں۔ اب شام تک کی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم رہنمائی فرما رہے ہیں، پھر اگر کہیں جی کہ ہمیں کچھ اور بتائیں تو میرے بھائی پھر یہ ہماری کم علمی ہے، یہ ہماری میں سمجھوں گا کم ظرفی ہے کہ ہم نبی کی بات کو چھوڑ کے کسی غیر نبی کی بات کو ہم فالو کر رہے ہیں، یہ ہماری بدنصیبی ہے۔ سوال یہ ہے کہ اگر کسی پر جادو ہو اور اسے پتہ نہ ہو تو کیا یہ نسل در نسل چلتا رہتا ہے؟ بالکل، یہ نسل در نسل چلتا ہے، کیونکہ جادو جب تک ختم نہیں ہوگا یہ چلے گا۔ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، اس لیے جادوگر کی گردن اتار دیتے تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ کہن جو ہے آج ہمارے نزدیک تو وہ بندہ بڑا اللہ کا ولی ہے نا، جو کیا کرتا ہے، جو دیکھتے ہوئے سب کچھ بتا دیتا، ہم کہتے ہیں وہ بڑا پہنچا ہے بندہ، اس کو جانے ہیں، اس کے سامنے جاتے ہیں، وہ دیکھتے ہی سب کچھ بتا دیتا ہے۔ آپ کو ایک فارمولہ بتاتا ہوں اس کو ذلیل کرنے کا، جو میں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پڑھ کے سیکھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں اس طرح ایک کاہن کے بارے میں مشہور تھا کہ بہت زیادہ وہ نا بس بندے کو دیکھتا ہے تو اس کا سب کچھ بتا دیتا ہے۔ آج بھی پاکستان انڈیا میں لوگ موجود ہیں، وہ بندہ پہلے دن جاتا ہے تو اس کا سارا ماضی بتا دیتے ہیں، سب کچھ بتا دیتے ہیں، جو اس نے دن میں کیا 100% صحیح بتاتے ہیں۔
یہ کہاں ہوتا ہے؟ آپ کل بھی میں نے اپنے درس میں ایک حدیث بیان کی تھی، صاحب ابن سیاد والی، نبی کے دور میں بھی ایسا تھا۔ اس کے پاس کیا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو کیسے پکڑا؟ اس کو لایا گیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پیچھے ہاتھ کیے، مٹھی بند کی، اس کے سامنے اس کو بولا بتاؤ یہ کیا ہے؟ یہ سکھا رہا ہوں، آپ کو سکھا رہا ہوں، ایسے بندوں کو ہزاروں لاکھوں میں تم لوگ ذلیل کر سکتے ہو۔ اس نے کہا اس میں کنکری ہیں، کتنی ہیں؟ اس نے بولا اتنی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب کھولا تو اس میں کنکریاں تھیں، جتنی اس نے بتائیں اتنی تھیں، جتنی بتائی اتنی تھیں۔ اب پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ پیچھے ہاتھ لے کر گئے، پھر مٹھی بھری، پھر پوچھا کیا ہے اس میں؟ کہا اس میں کنکریاں ہیں۔ کتنی ہیں؟ کہتا ہے پتہ نہیں۔ پہلی جو عمر رضی اللہ عنہ نے گن کے اٹھائی تھی اس کو پتہ چل لگ گیا، کیونکہ یہ حدیث سے بھی بات ثابت ہوتی ہے کہ کاہن آپ کے دماغ کو پڑھ لیتا ہے اپنے شیطان کے ذریعہ سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک کاہن خبیث تھا، اس کا نام تھا صاف ابن سیاد۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دعوت کے لیے گئے اس کے پاس، اس خبیث کو گھمنڈ تھا اپنے اوپر۔ اس نے بولا تم کیا جانتے ہو جو میں جانتا ہوں؟ میں تو تیرے ساتھ دو کو بھی دیکھتا ہوں۔ آپ نے فرمایا اور کیا دیکھتا ہے؟ کہتا ہے میں تو سمندر کا تختہ بھی دیکھتا ہوں۔ آپ نے فرمایا وہ تو شیطان کا ہے۔ کہتا ہے میں تیرے دل کی بات جانتا ہوں۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مکالمہ کر رہا ہے، آپ تحقیق کر لیں، حدیثوں میں یہ بات آپ کو صحیح حدیثوں میں ملے گی، یہ نہیں کہ کوئی من گڑت حدیث ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دل میں سورہ دخان کی تلاوت کی، سورہ دخان کی کچھ آیات کی۔ اس کے لیے تو قرآن نئی چیز تھی۔ کہنے لگا کہ جو تو نے پڑھا ہے میں سمجھ تو نہیں سکا، مگر دکھ تو نے کہا ہے نا، ان کے دخان، دکھ کا لفظ تو وہ اس نے اچکا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو دنیا کا سب سے بڑا ذلیل ہے۔ تو وہ بندہ ہمارے نزدیک سب سے پہنچا ہوا ولی بن جاتا ہے۔ میرے بھائی یہ شیطانیت ہے، یہی کہانت ہے۔ وہ آپ کے ساتھ ایک جو جن اللہ نے پیدا کیا وہ آپ کے گھر کا بھیتی ہے، وہ آپ کے سارے معاملات، سارے راز جانتا ہے۔ وہ اس کے پاس جو شیطان ہے وہ آپ کے شیطان کے ساتھ رابطہ کر کے آپ کی ساری باتیں پوچھتا جا رہا ہے اور آپ کو بتاتا جا رہا ہے۔ تمہارا یہ نام ہے، تمہاری اتنی بیٹی ہیں، تم نے یہ کیا، آج تمہارے گھر میں یہ کچھ ہوا۔ اس سے لوگوں کا ایمان ضائع ہو جاتا ہے۔ ایسے بندے کو ذلیل کرنے کے لیے اس کے سامنے ایسا کوئی کام کریں، انشاءاللہ وہ کبھی نہیں بتا سکے گا۔ اور مت شبہ بازیوں پر اپنا ایمان کھڑا رکھا کریں۔ کسی کو ہوا میں اڑتا دیکھو، کسی کو پانی پہ چلتا دیکھو، آگ کو پھانکتا دیکھو تو وہ شیطان ہے، وہ ولی نہیں ہو سکتا۔ ولیوں کی نشانی جو اللہ نے قرآن میں بتائی ہے، ولیوں کے ہاتھ ایسے ہوتے ہیں، ایسے نہیں ہوتے کہ ایسے ہوتے ہیں، نہیں نا۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، یہ ولیوں کی پہچان ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ ساتھ ہی انہوں نے کہا ہے کہ اگر کسی پر جادو ہو، یا کیا دور یا نزدیک سے جادو کر سکتا ہے؟ اگر کسی پر جادو کوئی کھلایا گیا ہو تو اس کا اثر کس طرح ختم ہوگا؟ دور یا نزدیک سے بھی جادو کا ہو سکتا ہے؟ بالکل، میں کہتا ہوں کہ یہاں سے بیٹھ کر امریکہ میں، یہاں سے بیٹھ کر پاکستان میں جادو اتنے ہوتے ہیں خطرناک کہ اس سے بندے قتل ہو جاتے ہیں، مر جاتے ہیں، اس سے لوگ بیمار ہو جاتے ہیں۔ اللہ محفوظ رکھے۔ ان سب چیزوں سے بچنے کے لیے نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں صبح شام کے اذکار بتائے ہیں۔ واللہ اگر آپ نے، میں نے اگر صحیح طریقہ سے بیٹھ کے چند منٹ لگتے ہیں یہ صبح شام کے اگر اذکار ہم کر لیں تو انشاءاللہ کوئی دور سے بیٹھا یا کوئی نزدیک کا کوئی آپ پر جادو کرے گا لیکن انشاءاللہ اس کا اثر نہیں ہوگا۔ اگر ہو گیا ہے تو انشاءاللہ العزیز آپ اذکار صبح شام کے کریں، کسی صحیح معالج سے اپنا علاج کروائیں، انشاءاللہ اللہ آپ کو شفا دے گا۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک بیماری لگی ہے پھر اس کی شفا نہیں ہے۔ اللہ نے پہلے بیماری نہیں اتاری، پہلے اس کے علاج اتارے، پھر بعد میں شفا بیماری اتاری ہے۔ یہ
چائے جی پی شیخ صاحب یہ بتائیں کہ اکثر میں قبض کی بیماری میں مبتلا رہتا ہوں اور اس کا کس چیز سے علاج کروں؟ مطلب یہ ہے کہ قبض کا علاج کیسے ہو سکتا ہے؟ جزاکم اللہ خیرا۔ دیکھیں جی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو پہلے طریقہ بتاتا ہوں، پھر علاج دوسرا بھی بتا دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طہارت ٹوائلٹ کے اندر بیٹھنے کا ایک طریقہ بتایا، حدیث میں موجود ہے۔ اگر اس طریقے سے ہم ٹوائلٹ میں جائیں گے رفع حاجت کے لیے، اس طریقے سے بیٹھیں گے تو انشاءاللہ آپ کی قبض کی یہ بیماری ٹھیک ہو جائے گی۔ دوسرا یہ کہ رات کو سونے سے پہلے 5 کالی مرچیں لے، ان کو کسی چیز میں رکھ کے ایک چوٹ مارے اللہ اکبر کر کے۔ اب اس کے جو 2 4 10 ٹکڑے ہوئے ہیں فوری طور پہ دیر نہیں لگانی، اس کو پانی سے پھانک لے۔ پینے کے بعد چند منٹوں کے بعد ایک بڑا چمچ، اگر قبض دائمی ہے تو 2 چمچ بڑے زیتون کے تیل کے وہ لے گا، اپنی سوتے وقت اپنی ناف کے اندر بھی زیتون کا تیل لگا لے تو اللہ کے فضل سے دائمی قبض بھی اس کی ٹھیک ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی اللہ کے حکم سے۔ میرے والد صاحب کو ڈائبٹیز اور بلڈ پریشر ہے، تو اس کے لیے آپ کچھ علاج بتائیں قرآن و سنت کی روشنی میں۔ دیکھیں، میں نے تو ابھی تک جو پڑھا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ابھی مجھے نہیں ملا کہ کسی صحابی کو شوگر ہوئی ہو۔ بلڈ پریشر کا تو ملتا ہے، لیکن شوگر کا جو ہے نا وہ بیماری، تو اس کا علاج جو میں مختلف جو میں نے سیکھے ہوئے ہیں، ایک تو وہ میں نے اپنے پہلے بھی یوٹیوب پہ آپ نے پروگرام دیکھا ہوگا کہ اس طرح اپنی اس انگلی کو پکڑ کے جس کو شوگر ہے تو وہ یہاں سے پکڑے گا، ایک بار پڑھے گا سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھ کے، لا حول ولا قوت الا باللہ بھی پڑھ سکتا ہے۔ جتنی دیر یہ پڑھے گا اتنی دیر اس کو پکڑے رکھے، پھر اس کو چھوڑ دیں، پھر دوبارہ پکڑنے سے پہلے پھر یہی کہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، پھر اس کو پکڑے، پھر یہ پڑھے۔ ایسا عمل وہ 5 منٹ کرے، پھر کوشش کرے کہ وہ صبح نہار میں، یہ بھی ایک نسخہ ہے، کلونجی اور میتھرے ان کو کوٹ لے، پسوانا نہیں ہے، یعنی گرینڈ نہیں کرنا، ایک چھوٹا چمچ چائے والا پانی کے ساتھ لے لے، اس سے بھی شوگر کنٹرول ہو جاتی ہے انشاءاللہ تعالی۔ دوسرا دھنیا سبز جو ہے، اس کا اگر وہ 3 4 ٹہنیاں لے کر ٹہنیوں سمیت اس کو گرینڈ کر کے عصر کی نماز کے بعد جب پیٹ خالی ہوتا ہے، کیونکہ زور کے 2 گھنٹے بعد پیٹ ویسے بھی ہضم ہو جاتی ہے ہر چیز، تو اگر وہ 1 گلاس پانی کا دھنیا سبز کا لے گا تو انشاءاللہ تعالی شوگر اس سے کنٹرول ہو جاتی ہے اللہ کے حکم سے۔ باقی اللہ شفا اللہ کے پاس ہے، یہ مجرب طریقہ ہے یہ والا، یعنی کہ مسنون نہیں ہے، نبی سے یہ ثابت نہیں ہے، یہ تجربے سے بتا رہا ہوں۔ کوئی بات نہیں، تو بولے جاؤ۔ اگر کسی کے اوپر جن ظاہر ہوتا ہے تو ہم کیا کریں اگر وہاں پہ کوئی عامل موجود نہ ہو؟ سب سے پہلے تو اس سے ڈرنا نہیں ہے، وہ کوشش کرے گا آپ سے آنکھیں ملانے کی، اگر کوئی ایکسپرٹ جن ہوا تو اس سے آنکھیں نہیں ملانی، فوری طور پہ مریض چاہے عورت ہے یا مرد ہے اس کے سیدھے کان میں اذان شروع کر دیں، ایک بار سورہ فاتحہ پڑھیں، ایک بار اذان دیں، ایک بار فاتحہ پڑھیں، ایک بار اذان دیں۔ خوف نہیں کھانا آپ نے، آپ ڈریں گے تو وہ آپ پر ہیوی ہو جائے گا۔ جب آپ سمجھیں کہ یہ میں نہیں تو اس سے ڈرتا نا، انشاءاللہ پھر اللہ اس کے دل میں آپ کا خوف ڈال دے گا، وہ ڈر جائے گا۔ علاج اس کا یہی ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، جب اذان دی جاتی ہے تو شیطان کیا کرتا ہے؟ جب مؤذن کیا کہتا ہے اللہ اکبر تو وہ پادتا ہوا اس کی ہوا خارج ہوتی ہے، وہ بھاگتا ہے۔ پھر اذان سے آپ جب پڑھیں گے سورہ فاتحہ سے جنون ختم ہوتا ہے، جن کی قوت ختم ہوتی ہے۔ پھر جب اذان دیں گے 7 اذانیں، ایک بار سورہ فاتحہ، ایک بار اذان، ایک بار سورہ فاتحہ، ایک بار اذان، تو انشاءاللہ العزیز اس سے اللہ کے فضل سے قابو ڈلے گا۔ وہ شروع ہو جائے ٹھہر میری گل سن، تیری پھوپھی نے بھیجیا ہی کہ میرا بیاہ نہ ہوئے کڑی دا، آپ نے اعتبار نہیں کرنا اس پر قطعی اعتبار نہیں کرنا، وہ جھوٹا ہے، لعنتی، آپ سے لڑائی کرائے گا۔ اس طرح خاندانوں میں اتنی عداوت پیدا ہو جاتی ہے، نہیں جی جن نے کیا ہے، وہ جھوٹ بولتا پیا، نعوذ باللہ نعوذ باللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جھوٹا، بات سچی کر گیا
آپ نے تو اس کو جھوٹ ہونے کا خطاب دیا ہوا ہے. تو لیکن ان باتوں میں ان کا یقین نہیں کرنا، وہ لڑائیں گے آپ کو. کہتے ہیں جی کہ 3 سال ہو گئے شادی کو، اور ہر 3 مہینے کے بعد جو ہے وہ زبردست ہمارا جھگڑا ہوتا ہے، اولاد بھی نہیں ہے. رہنمائی فرمائیں. شکریہ. میرے بھائی، پہلے تو گھروں میں جب جایا کریں نا تو سلام ضرور کیا کریں. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ جب اپنے گھروں میں جاؤ یا کسی کے گھروں میں کوئی ہو یا نہ ہو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہا کرو. یہ اللہ کہتا ہے. ٹھیک ہے، اس سے اتنی خیر ہوتی ہے. پھر جا کر کوشش کرو کہ آیت الکرسی ضرور پڑھو. ایک بار پڑھو. ایک تابعی اپنا واقعہ لکھتے ہیں، کہتے میری عادت تھی میں جب گھر میں آتا تو سلام کرنے کے بعد میں آیت الکرسی پڑھتا. اللہ نے مجھے بڑی اچھی آواز دی ہوئی تھی. ایک دن میں آیت الکرسی پڑھ رہا ہوں تو کہیں سے کہہ کے کی آواز آتی ہے، اور آواز آتی ہے اور بس کر بس کر. میں اس کو پنجابی میں بتا رہا ہوں کہ من پتہ ہے تینوں بڑی چنگی پڑھنی آتی ہے. کہتا میں نے ادھر ادھر دیکھا تو کوئی، میں سمجھ گیا کہ کون ہے. اس دن سے میں نے 70 بار آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی. یہ میں نسخے آپ کو جو بتا رہا ہوں، واللہ اس سے یہ شیاطین بھاگ جاتے ہیں. لیکن اگر آپ نے خود ہی اس کو جپھا لگایا ہوا ہے، اب دیکھیں گھر میں فلم ٹی وی چلے گی، گانا چلے گا، میوزک چلے گا، چاہے سورہ بقرہ 100 بار پڑھیں روزانہ، نہیں جائے گا. یہ نہیں جائے گا. یہ نہیں جائے گا. جو مرضی کر لو، یہ اس کی غذا ہے. اس کی غذا ہے یہ ساز، یہ گانا، یہ فحاشی، یہ جھوٹ، یہ غیبت. یہ اس کو قوت دیتی ہے. یہ چیزیں ان سے بچو گے انشاءاللہ. ایک بار اللہ اکبر پڑھو گے، ایسے گرتے ہیں اللہ کی مدد سے کہ دیکھنے والا باندھ کر لے کر آتے ہیں. باندھ کر لے کر آتے ہیں. بڑے بڑے زنجیروں سے جکڑے ہوتے ہیں، رسیوں سے باندھے ہوتے ہیں. الحمدللہ ایک بار اللہ اکبر کر کے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالو، گر کے ادھر جاتا ہے، اڑ کے جاتا ہے. اللہ کے فضل سے، اس کے فضل سے، اس کی رحمت سے. کہتے ہیں جی شیخ آپ کے شاگرد جو ہے وہ ہم بننا چاہتے ہیں، تو اس کا کیا طریقہ ہے؟ مہربانی کریں بتائیے. اللہ تعالیٰ برکت دے جی. سب سے پہلے تو استخارہ کریں گے یہ کام سیکھنا کہ نہیں. بھی میرے والا ہی حال ہوگا، نہ گھر کا نہ باہر کا. بالکل کوئی آرام نہیں ہے، کوئی شادی بیاہ، کوئی مرگ جیون نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس میں پھر اپنے آپ کو کشتیاں جلا دیں، پھر بھول جائیں. اگر سیکھ کے چھوڑا تو پھر وہ رگڑا تمہارا نکالیں گے. یہ کہ یاد کرو گے. پہلے سوچو اچھے طریقے سے، اور نیت کیا کرنی ہے ہر عمل کو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے نا کہ انما الاعمال بالنیات. نیت میری کیا ہے؟ شہرت، دولت، عورت، اس کام میں اللہ محفوظ رکھے ہم سب کو. سب سے زیادہ جو عورت اور پیسے کی بہتات ہے اس میں، جتنا چاہو کما لو. بس اس چیز سے جو بچ گیا، دو چیزوں سے اللہ اس پر رحمت کر دے. اللہ مجھ کو، آپ کو، سب کو محفوظ رکھے. پھر آپ استخارہ کریں. تو سیکھنا ہے تو ادھر سے آ جائیں سیلفی ہاؤس. آ کر یہ نہیں کہنا کہ جی پہلے دعویٰ، پہلے دن آ کر جو آتے ہیں نا کہتے ہیں جی سیلفی صاحب میں نے کام سیکھنا، آزما کر دیکھنا ہے. میں اس کو بولتا ہوں کہ تجھے 10 سال میری خدمت کرنی پڑے گی. مجھے روزانہ دبانا ہے تم نے. پیسہ میں کچھ نہیں دوں گا تمہیں، رہنے کی جگہ میرے پاس نہیں ہے. مجھے منظور ہے جی. 8-10 دن کے بعد اس کو امی یاد آتی ہے. پھر وہ کہتا ہے میرے پاس پیسے نہیں ہیں، خرچہ کہاں سے لاؤں. تو بھائی میں تو پھر نہیں دے سکتا خرچہ. سکھاؤں بھی اور خرچے بھی دوں، یہ نہیں. اپنی ذمہ داری پر آؤ، سکھا دوں گا انشاءاللہ. پہلے چیک کروں گا صحیح طریقے سے. جیسے گھڑے کو لوگ کھڑکا کے دیکھتے ہیں نا کہ اتر کیا تو نہیں ہوگا. میرا ایک انداز ہے، اس طریقے سے چیک کروں گا. انشاءاللہ سکھانا چاہتا ہوں، اللہ کے فضل سے انشاءاللہ سکھاؤں گا بھی. لیکن میں جب تک اس پہ مطمئن نہیں ہوتا، ورنہ بہت سارے ایسے ہیں جو سیکھے بھی نہیں ہوئے پوری دنیا میں، وہ اپنا تعارف کراتے ہیں کہ ہم سلفی صاحب کے شاگرد ہیں. اور کچھ ایسے ہیں اس قابل ہیں الحمدللہ. انگلینڈ میں ایک لڑکے کو میں نے سنا، وہ پاکستانی نہیں ہے لیکن ماشاءاللہ ماشاءاللہ اس کا تقوی، اس کی سپیچ میں نے سنی تو میں نے بولا یار اللہ اس کو عزت دے کہ اس نے مجھے عزت دی وا اس ملک میں. حالانکہ کبھی مجھے ملا بھی نہیں ہے تو تعارف میں کرواتا ہے کہ میں اقبال سلفی کا شاگرد ہوں. تو ایسے لوگوں، کچھ لوگ ایسے ہیں ہزاروں کی تعداد سے،
وہ جو صرف میرے پاس علاج کرانے آتے ہیں، پھر اس کے بعد وہ میرے شاگرد بن کر لوگوں کا علاج شروع کر دیتے ہیں، اپنا بھی بیڑا گرک اور دوسرے کا بھی کرتے ہیں۔ اللہ محفوظ رکھے۔ پچھلے 5 مہینے سے سر میں درد ہے اور ہاتھ پاؤں میں کپ کپی ہوتی ہے اور رات کے وقت زیادہ ہوتا ہے، کوئی دعا بتائیے۔ درد کی دعا 3 بار بسم اللہ بسم اللہ پڑھ کے سر کو پکڑ کے 7 بار پڑھے اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر، یہ پڑھے، بیری کے پتوں سے غسل کرے انشاءاللہ۔ اگر پیٹ بھی خراب ہے، منہ سے بدبو بھی آتی ہے، تو یہی میں نے جو کالی مرچوں والا اور زیتون کا نسخہ بتایا ہے انشاءاللہ وہ کرے گا تو اللہ کے فضل سے ٹھیک ہو جائے گا۔ اگر یہ پینے سے اس کو ایک دم کہہ آ جاتی ہے تو وہ بھی اس کے لیے خوش نصیبی ہے، سمجھو کہ وہ ایک دم ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ ہماری بہن کا ایک سوال ہے، میرا شوہر کا میرے ساتھ اور میرے بیٹے کے ساتھ سلوک اچھا نہیں، میں اس کے بارے میں بہت پریشان ہوں، درود کا ورد بھی کرتی ہوں، اس کے باوجود کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ پہلے بہت محبت کرتے تھے، بچوں کو بڑے یعنی پیار سے بلاتے تھے اور محبت کرتے تھے، لیکن اب یہ چیز گھر سے بالکل جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے۔ یہ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ یہ ہماری بہن بیٹیاں جو ہے نا اپنے گھروں کے سکھ لوگوں میں بیٹھ کر وڑے آتی ہیں، پنجابی میں کہتے ہیں مجھے اس کی اردو نہیں آتی نہ انگریزی آتی ہے، شو مارتی ہیں کہ میرا میاں تے انج ہے، اے میرے سے لے کے آیا، وہ پھر ہو پڑھتی ہے، پنجابی میں کہتے ہیں ہو پڑھ جانے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی خوشیوں اور اپنے راز چھپاؤ، ٹھیک ہے؟ تو عموماً زیادہ تر لوگوں کو نظر لگ جاتی ہے، الزام آ جاتا ہے پھوپھی نے جادو کر دیا، ہمسائے نے جادو کر دیا۔ مت بتاؤ اپنی خوشی ہیں، جس نے پوچھا کتنا آسان لفظ ہے، کیسے ہیں جی آپ؟ الحمدللہ۔ اس سے آگے تو نہیں کچھ ہوگا، کہے گا 10 یار آج کتنا کمائے نہیں پیسے ہیں، کیا کرتے؟ پھر ہم لمبی کہانیاں چھیڑ کے بیٹھ جاتے ہیں، وہ عورت ہے یہ مرد ہے۔ عموماً زیادہ تر اس میں میرے حساب سے 80-85% لوگوں کو نظر لگتی ہے، جس کی وجہ سے ان کے کاروبار، ان کے گھروں کے معاملات برباد ہو جاتے ہیں۔ غیر مسلم لڑکی نے مسلمان لڑکے پر جادو کیا ہے، لڑکا اس سے شادی کرنے والا ہے چپکے سے، وہ اپنے گھر میں خاموش رہتا ہے، نہ بات کرتا ہے نہ کھاتا ہے، اس لڑکی کا غلام بن گیا ہے، گھر والے بہت پریشان ہیں، اس کا حل بتائیے پلیز۔ اللہ اس کو اپنے حفظ و امان میں رکھے جی۔ گھر والوں کو چاہیے کہ اس سے پیار کریں، محبت کریں، تھوڑے عرصے کے لیے اس سے بحث کرنی چھوڑ دیں، جب وہ سویا ہو اس کی ماں یا اس کا باپ اس کے سرہانے کھڑے ہو کر 1 بار سورہ قمر پڑھے، 3 بار سورہ بروج پڑھے، جب سورہ بروج تیسری بار پڑھے گا، یہ مجرب ہے، یہ طریقہ مجرب ہے، تو آخری 2 آیات جو ہیں بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، اس کو 10 بار پڑھ کے بچے کو دم کرے۔ اگر بچہ ماں یا باپ کے پانی سے نہا سکتا ہے، وضو غسل والے پانی سے، تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ اس کی اس ضد کو توڑ دے گا انشاءاللہ۔ سلفی صاحب، میری بہن کی بیٹی ہے، 16 سال اس کی عمر ہے، اس کو بیٹھے ہوئے اچانک گھبراہٹ ہونے لگتی ہے، جسم میں سوئیاں سی چبھتی ہیں، اور اسی طرح قرآن سنتے ہی اس کا جسم کانپنے لگتا ہے، نماز پڑھنے میں مشکل ہوتی ہے، زیادہ لوگوں میں بیٹھنے سے گھبراہٹ ہوتی ہے، جی کرتا ہے کہ یہاں سے اٹھ کر بھاگ جاؤں، اس کے متعلق بتائیے کہ اس کا کیا علاج کیا جائے؟ علاج تو یہی ہے جی کہ اس کو پیار محبت سے، نماز تو پڑھتی ہوگی انشاءاللہ، اذکار اس کو دے دیں، اس کو نہ میں بیماری میری عادت ہے میں نہیں بتاتا ہوتا، اس کا کسی اچھے سے مالی سے علاج کروائیں، اللہ اسے شفا دے دے گا انشاءاللہ تعالی۔ اگر ماں اس کو دم کر سکتی ہے، باپ دم کر سکتا ہے، تو وہ اس کو دم کرے۔ حرز اعظم ہوتی ہے، یہ جو جس کو منزل بھی بولتے ہیں، کچھ آیات قرآن کی ہوتی ہیں، کچھ دعائیں ہیں، وہ پڑھ کے اس کو دم کرے صبح شام۔ وہ لڑکی اگر خود بھی پڑھ سکتی ہے تو پڑھے گی انشاءاللہ العزیز، اللہ اسے شفا دے گا۔ بیری کے پتوں سے وہ غسل کرے، پانی لے کر اس سے غسل کرے، اپنی ماں اور باپ کا یا کسی کا بھی وہ پانی لے کر وضو غسل والا، تو اللہ اسے شفا دیں گے انشاءاللہ تعالی۔ کہتے ہیں جی کہ میری بیٹی کسی کے گھر میں شادی کے لیے گئی، تو وہاں پر اچانک اس کے سر میں درد ہوا، اور اس کے بعد اس کے پورے بدن میں جلن اور درد ہوتا رہتا ہے، کبھی کبھی نماز میں بھی دل نہیں لگتا، ڈاکٹر علاج بھی کرایا، فائدہ نہ ہوا، ڈاکٹر نے نیند کی گولی لکھ کر دے دی، اس سے صرف نیند آتی ہے، مہربانی کر کے اس کا علاج بتائیے۔ اب دیکھیں، اس عموماً یہ ہوتا ہے کہ جب شادی یا کسی مجلس سے ہو کر، ہم بھی ہیں، پچھلے دنوں ایک مریض آئے میرے کوئٹہ، ادھر سے اپنا بلوچستان سے، تو وہ اللہ کی بندی جو ہے نا، وہ کافی سب جب سے بیٹھی تھی مجھے دیکھتی جا رہی تھی، مجھے ایسے ہی میں ذہن میں بولا، میں نے بولا بیوی میں نظر لانی ہے، میں نے ایسے ہی اس کو بولا،
آپ یقین جانیں کہ مجھ کو نظر لگی تو چند گھنٹوں میں جب ہاسپٹل پہنچا تو اتنی دیر نہیں تھی. ڈاکٹر سارے جاننے والے تھے. وہ کہتے کہ سلفی صاحب اگر ہم آپ کے کپڑے نہ کاٹتے اور اگر دیر لگاتے نا یہاں نس ڈھونڈنے کے لیے تو آپ پھر مر جاتے. پھر انہوں نے میرے یہاں فوری طور پہ سوراخ 2 کر کے یہاں سے انہوں نے اندر پانی بھیجنا شروع کیا تو پھر جا کر کے 2-3 گھنٹے کے بعد میں بچا. نظر ہوتی ہے نظر. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی چیز تقدیر پر بھاری ہے تو وہ بھاری ہوتی تو وہ نظر تھی. تو اس کا حل یہی ہوتا ہے کہ آپ کسی مجلس سے اٹھ کر آئے ہیں, اگر آپ نے فیل کیا ہے کہ مجھے کچھ ہو رہا ہے, سر میں درد شروع ہو گیا ہے, کہہ آنے شروع ہو گئے ہیں, تو کچھ کیا لگتا ہے کوئی بھی. اب وہاں سینکڑوں بندوں میں سے ہم کس سے کہیں گے؟ دیکھیں حکم تو یہ ہے نا کہ ایک نظر لگانے والا اس کو پتہ ہے کہ میری اس کو نظر لگ جاتی ہے تو شریعت کے مطابق اس کو چاہیے کہ وہ اس کو بغیر مانگے اس کو پانی دے دے کہ یار یہ وضو کا پانی لے جاؤ, اس سے تم غسل کر لینا. جیسے وہ حدیث میں ہے کہ حضرت سہل کو نظر لگی حضرت عامر بن ربیہ کی تو اللہ کے نبی نے پھر اس کو ڈانٹا صلی اللہ علیہ وسلم کہ کیوں بھائی کو ہلاک کرتے ہو, کیوں نہیں تم نے اس کے اوپر برکت کی دعا پڑھی, کیوں نہیں کہا اللہم بارک علیہ, کیوں نہیں تم نے کہا ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ. پھر آپ نے اس کو حکم دیا کہ جاؤ اس کو غسل وضو کا پانی دو. پھر اس نے جب اس پہ ڈالا تو اللہ نے اس کو شفا دی. اب یہ تو ہو گیا 2 صحابیوں کا واقعہ. اب لوگ مجھ سے سوال کرتے ہیں کہ سلف صاحب وہ تو صحابی کا پتہ چل گیا کہ اس کو عامر بن ربیہ کی نظر لگی تھی, تو ہم تو اب سینکڑوں لوگوں سے اٹھ کر آئے ہیں تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ واللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ, نص تو موجود ہے وضو غسل کی. کوئی بھی بندہ تمہیں پانی دے دے, کوئی نمازی آدمی اس کا پانی لے لیں, بیوی شوہر سے لے سکتی ہے, شوہر بیوی کا, بچی کا لے سکتا ہے, کسی شاگرد کا لے سکتا ہے. میرے شاگرد ہیں بڑے بڑے, اللہ ان کو سلامت رکھے, جو قابل ذکر ہیں, جو علاج کر سکتے ہیں, وہ کسی وقت آئیں گے استاد جی آپ نا پانی دیں اپنا. کسی وقت میں اپنی شاگردوں کا, عورتوں کا پانی لے کر میں اپنے پہ ڈلوا لیتا ہوں اور بالکل ٹھیک اللہ کر دیتا ہے. تو نظر لگ گئی اس کو, ابھی بھی اس کی ماں یا باپ کوئی بھی ہے یا اس کے ذہن میں کوئی آتا ہے کہ فلاں ماسی میری پاس بیٹھی ہوئی تھی, پہلے تو ہمیں جانا چاہیے صحیح انسانوں کی طرح بن سنور کے ہم جاتے ہیں. زیور نہیں ہے تو مانگ کر لے جاتے ہیں, جوڑا پرانا ہے تو نواں مانگ کے لائے گئے, ہاں جی شو مار کے جانا ہے. پھر وہاں جب ہو پڑتی ہے تو پھر یہ معاملہ ہوتا ہے. میں نے ابھی آج پتہ نہیں کل میں نے کہا تھا کہ کچھ ایسے کیسز ہوتے ہیں کہ شادی سے آئے کیا آنے شروع ہو گئے, اب فوراً ہاسپٹل لے گئے, صبح تک ڈاکٹر جو جتنی رپورٹیں آتی ہیں اس میں گردے بھی ختم ہو گئے ہوتے ہیں, اس میں خون میں بھی کینسر آ گیا ہوتا ہے, اس میں یہ بھی ہو گیا, یہ بھی ہو گیا, یہ بھی ہو گیا. ان ساری بیماریوں کا علاج اگر آپ اس وقت دیر نہ کریں, دیر کریں گے تو پھر وہ کام کر گیا شیطان نظر والا جو ہے. آپ فوری طور پہ کوئی بندہ اس کو اپنا غسل وضو کا پانی دے دے, پہلے پورا وضو کرے, پھر اس میں غسل کر کے وہ پانی جو ہے جسم کا ہر حصہ وہ ملے گا, بغلوں کا چڈوں کا سارا حصے مل کے وہ پانی اس کے اوپر ڈال دے. اللہ کی رحمت سے وہ اللہ اس کو ٹھیک کر دے گا انشاءاللہ تعالی. اللہ کسی کو ایسی ازمائش میں نہ ڈالے, کبھی زندگی میں ایسا ہو تو آپ کر کے دیکھنا, انشاءاللہ مریض وینٹیلیٹر سے پڑا ہوا اٹھ کے آ جائے گا انشاءاللہ تعالی. بہن کہتی ہیں کہ بچوں کو اگر ماں باپ کی نظر لگ جائے تو بچوں کو اس سے کیسے محفوظ رکھا جائے, اس کا کیا علاج ہے؟ تو ماں باپ کو چاہیے نا کہ جب بچے کو دیکھے بولے ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں نا, یہ اپنے باغوں میں اگر یہ پڑھ لیتے باغ کے لیے کہ ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ تو کبھی ان کے باغ نہ اجڑتے. تو ماں کا دل کرتا ہے یہ بچہ میرا کڈا پیارا ہے تو بولے نا, دل میں پڑھے ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ, پھر نہیں نظر لگے گی. یہ عادت ڈالے نا دوسرے کی چیزوں میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں تک لالچ فرمائی دی, آپ نے فرمایا جو کسی کی اچھی چیز دیکھ کر یہ پڑھ دے ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ, اللہ اس کو اس سے بہتر عطا کرتا ہے. پہلے وضو کرے گا وہ بندہ, کسی برتن میں وہ پانی لے, وضو کرے, پورا وضو کرے گا, پھر اس کے بعد وہ غسل کرے, یا اپنی بغلیں اور اپنے حدیث کے لفظ ہے کہ تہمت کے نیچے والا حصہ وہ پانی مل کے وہ پانی جو ہے منظر کے اوپر ڈالے گا انشاءاللہ, یا وہ خود ڈالے گا تو اللہ اس کو شفا دے دے گا. بعد میں وہ دوسرے پانی سے نہا لے. ایسے ایک دن کر لیں,
2 دن کر لیں، 3 دن کر لیں، 7 دن تک وہ کر سکتا ہے۔ اللہ کے فضل سے آپ کو نظر آئے گا انشاءاللہ تعالی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کوئی مذاق نہیں ہے، یہ دیکھیں کس بڑے کی بات ہے۔ جی کہتے ہیں جی کہ جو لوگ جن یا جادو کا غلط استعمال کرتے ہیں ان سے کیسے بچا جائے؟ اگر آپ کو پتہ چل ہی گیا ہے کہ وہ غلط استعمال کرتے ہیں تو آپ کو جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی کاہن کے پاس گیا، کاہن کی نشانی کیا ہے؟ آپ کیوں متاثر ہو کر جاتے ہیں؟ جی فلانے پیر کو جانے بس وہ دیکھ دے سارنا سب کچھ دس دینا ہے، وہ کاہن ہے۔ آپ کو پتہ ہے فلاں بندے کے پاس جاتے ہیں وہ پہلے پوچھتا ہے تیرا نام کی، تیری ماں دا کی نام ہے، مت جاؤ اس کے پاس، ڈھونڈو۔ اگر آپ کو نبی نے تو ڈرا دیا صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا جو کسی کاہن کے پاس گیا اور اس نے اس کی تصدیق کی، اس کا میری شریعت سے کوئی تعلق نہیں، آپ نے اس کو خارج کر دیا، ڈرا دیا کہ خارج ہو جاؤ گے۔ ہم کہتے ہیں نہیں جی میں گیا جی سلفی صاحب اس نے تے اینج کر کے میرے تویز کٹ دیتے، میری قمیض جو ہاتھ ماریا یا میری ٹوپی لوائی اینج چاڑی دے بچوں تویز نکل آئی۔ اللہ کی قسم یہ سب شعبدے بازی ہے، یہ شعبدے بازی ہے۔ مداری بھی ایسا کرتے ہیں، ہم بچپن میں دیکھا کرتے تھے مداریوں کو، اتنا تھا کاغذ کھاتا ہے منہ سے بڑا طوطا نکالتا ہے، اتنی سی گولی لوہے کی دکھاتا ہے، کھاتا ہے منہ سے گولے نکالنے شروع کر دیتا ہے۔ یہ کام مداری کرے تو وہ مداری ہے بیچارہ، اور یہی کوئی کسی بڑے ہوٹل میں کرے تو وہ میجک مین ہے، اور یہی کام اگر پیر گدی پہ بیٹھ کے کرے تو وہ اللہ کا ولی بن جاتا ہے۔ اتنی بڑی کائنات بنانے والا میرا رب، اتنی بڑی کائنات کہ جس کا احاطہ ہی نہیں ہے، تو اس سے ایمان، اس نے ایک گلاس میں سے کبوتر نکال دیا تو اس پر ایمان ختم، اور اس پر آ گیا جی بڑا پہنچیا ہے بندہ جی، دیکھو گلاس چ کبوتر کٹ سٹیا، یعنی کہ اس نے پہلے آپ کے ایمان کو ختم کرنا ہے۔ اس بندے نے، چاہے وہ شعبدے باز ہے، چاہے وہ کیمیا گر ہے، چاہے وہ جادوگر ہے، چاہے وہ کاہن ہے، اس نے سب سے پہلے یاد رکھیں، آپ کے اس ملک میں اگر اس ملک کے بادشاہ کے ساتھ تعلق ہوں گے اور لوگوں کو پتہ ہوگا کہ اس کے بادشاہ کے ساتھ بڑے تعلق ہیں، تو ہر آرا وغیرہ آپ سے ڈرے گا۔ جو آپ کا حاسد ہوگا اس کی کوشش ہوگی کہ پہلے نہ بادشاہ کے ساتھ آپ کے تعلقات خراب کیے جائیں، پھر اس کے بعد میں تیرا رگڑا کر ڈالوں گا۔ شیطان بھی یہی کرتا ہے۔ جب میرا تعلق اللہ سے کمزور ہوتا ہے، اور کمزور کب شروع ہوتا ہے؟ جب میری نمازوں میں بے ٹائمی، بے قاعدگی آنی شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ نماز مومن کی معراج ہے۔ مومن کی ملاقات کیسے ہوتی ہے؟ نماز کے ساتھ۔ اور اللہ نے اپنی مدد کا طریقہ کیا بتایا؟ کوئی چلا کلا نہیں بتایا۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو مجھ سے مدد چاہتے ہو، ذلیل و عزت چاہتے ہو، بے اولاد و اولاد چاہتے ہو، بیمار و شفا چاہتے ہو، مقروض ہو بندوبست کر دوں میں، تو تیرا کام کیا ہے؟ صبر اور نماز۔ اور سب سے زیادہ بے صبری ہماری اس کام میں ہے۔ مولوی صاحب تواڈے کول ہیں ہفتہ ہو گیا پڑھائی کرنے پہ، کوئی فرق نہیں پیا، میں چلا گیا پھر مجبور ہو گیا فلانے کو، انہیں تویز دیتے کیلے دیتے ٹھوکنا سے خود کا بیڑا گرک ہو گیا۔ بے صبری نے تجھے مروایا نا، ذرا صبر تو کر، رب کہہ رہا ہے تجھے، اتنی بڑی طاقت والا، کن کہہ کے فیکون کر کے ساری کائنات کو بنانے والا، وہ تجھے فارمولہ دے رہا ہے کہ میں رب تیری مدد کروں گا، تو 2 کام کر۔ کیا کر؟ صبر اور نماز۔ نہ مجھ میں اگر نماز ہے تو صبری نہیں، بے صبری ہے، اگر بے صبر ہے تو نماز نہیں ہے۔ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ۔ پھر سب سے بڑی بات ہے کہ اللہ سے ملاقات معراج کہتے ہیں نا، پھر آپ نے فرمایا مومن کی معراج ہے نماز، ہے نا، تو اللہ اس کے کتنا قریب ہے؟ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اتنا قریب اللہ، اور نہ اس نے تمہاری چغلی لگانی ہے کسی کو، نہ تجھے شرمندہ کرنا ہے، تم نے چپکے سے بیٹھنا ہے، اس کے یا اللہ جتیاں بھی لینیاں نہیں، وہ کہے گا دے داں گا، یا اللہ نمک مکیا ہے، وہ بھی اس نے کسی کو کہنا ہے کہ وہ جا دیکھو میرے کو جتیاں منگن آیا ہے۔ یہ وہ رب ہے تیری ساری زبانیں سمجھنے والا، تیری رگے حیات کے قریب، خزانوں کا مالک، تجھے پکار رہا ہے، حیا علی الصلاۃ حیا علی الفلاح، آ تجھے میں دونوں جہاں میں کامیابی دوں گا۔ کتنی مسجدیں بڑھتی ہیں،
کون جاتا ہے؟ مجھے کہتے ہیں صرف صاحب دعا کریں اللہ میں کامیاب کرے، اور بدبخت مجھے کہتا ہے تجھے کیا پتا میری قبول بھی ہوتی ہے کہ نہیں؟ جو قبول کرنے والا خود تجھے 5 ٹائم بلا رہا ہے، آ حی علی الصلاح حی علی الفلاح، کہ میں رب تیرے ساتھ وعدہ کرتا ہوں کہ تجھے دونوں جہاں کی کامیابی دوں گا۔ کتنے لوگ جاتے ہیں نماز پڑھتے ہیں، کتنے لوگ بیٹھ کے دعا مانگتے ہیں؟ ہم نے تو اللہ سے تعلق خود خراب کیا ہوا ہے۔ جب اللہ سے تعلق خراب ہوگا، جب اس ملک کے بادشاہ سے تمہارا تعلق خراب ہوگا تو پھر شیاطین تمہارے پر جھپٹیں گے، پھر بدماش لوگ تو تجھے نہیں چھوڑیں گے۔ اس سے تعلق مضبوط صرف نماز کے ساتھ ہوگا، سچ کے ساتھ ہوگا، حلال کے ساتھ ہوگا، خیانت نہیں ہوگی، بے حیائی نہیں ہوگی۔ ان صلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ 40 سال سے نماز بھی پڑھوں، 50 سال سے، پھر چگلیاں بھی کروں، حسد بھی کروں، فلمیں بھی دیکھوں، بیٹی کے ساتھ بیٹھ کر، بیوی کے ساتھ، نانی کے ساتھ، دادی بیٹھی ہوئی ہے، میں سارے کاموں سے فارغ ہو کر ڈرامے بھی دیکھ رہا ہوں، فلمیں بھی دیکھ رہا ہوں، گھر میں ساز بھی چل رہا ہے، تو بتاؤ تیرا قرآن صحیح ہے یا تو غلط ہے؟ تیرا رب کہہ رہا ہے ان صلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر۔ اپنے اعمال کو دیکھو، قرآن غلط نہیں ہے، بسم اللہ پڑھتے ہو، اللہ کے نبی نے فرمایا یہ پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ اگر بیچ میں یاد آ جائے بسم اللہ اول آخر کہہ دو، وہ کر دیتا ہے، وہ الٹی کر دیتا ہے۔ قسم اللہ کی ان چیزوں کو میں نے اپنے تجربے میں نے جب حدیث کو سنا، پڑھا، اس کے بعد جن کو رگڑا دیا، پوچھا تم نے اسے کس طرح کیا، ایسے تمہیں کیا ہوتا ہے، اس دعا سے تجھے کیا ہوتا ہے، پھر وہ بتاتا ہے مجھے یہ ہوتا ہے، یہ کرتے ہو تو یہ ہوتا ہے، یہ کرتے ہو تو یہ ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی فضول باتیں آپ کو بتائیں ہیں؟ ٹوائلٹ میں جانے کی دعا ہے، آپ نے فرمایا جب تک آدمی خاموش رہتا ہے شیاطین کے درمیان اس کا پردہ رہتا ہے، جب وہ بولے گا تو پھر وہ پردہ ہٹ جاتا ہے، پھر وہ تمہارے جسم کے ساتھ کھیلتا ہے۔ آج فون ہے، ہیلو میں لیٹرین چ بیٹھا ہوں، میں فون کری، ٹوائلٹ کے اندر باتیں ہو رہی ہیں، کپڑے اترے ہوئے ہیں، باتیں ہو رہی ہیں، بیوی سے باتیں ہو رہی ہیں، بیوی اندر سے وعدے دے رہی ہے ہانڈی کا چولہا بند کر دینا ذرا لگ نہ جاوے ہانڈی۔ یہ کیا ہے؟ یہ ساری باتیں اللہ کے نبی بتا کر گئے ہیں کہ مت بولو، دعا پڑھو، باہر کھڑے ہو کے دعا پڑھو، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ یہ کیا ہے؟ مذاق ہے کہ اللہ میں تیری پناہ میں آیا ان پلیت جنوں اور جننیوں سے۔ اس کا مطلب پاک بھی جن ہوتے ہیں، خاص کر کے کہا پلیت جن اور جننیوں سے۔ گھر سے نکلنے کی دعا، کوئی ایسی دعا نہیں جس سے تمہارا جو اقرین ہے، جو تمہارا جو حمزات ہے وہ تم سے علیحدہ ہو جائے، صرف اس دعا پڑھنے والا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو گھر سے نکلنے کی دعا پڑھتا ہے بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، باہر جو کھڑا اس کے انتظار میں کہ آج یہ نکلے گا، اس سے میں یہ گناہ کرواؤں گا، یہ کرواؤں گا، یہ کرواؤں گا، جو اس کا اپنا ذاتی جن جو اس کے ساتھ اللہ نے پیدا کیا ہے وہ اس سے پوچھتا کیوں کھلوتا ہے، تم کیوں کھڑے ہوئے ہو؟ کہتا میں اس کے انتظار میں ہوں۔ کہتا ہو چلو میں اس کا ذاتی جن ہوں۔ اس نے کچھ کلمے ایسے پڑھے ہیں کہ میں نے آواز آسمان سے سنی ہے کہ اے بندے تو میرے امان میں آ گیا، اب میں اس کا کچھ نہیں کر سکتا، تو کیا کرے گا؟ ہے یقین ان باتوں پہ؟ بتا کر گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کتنے لوگ ہیں جب گھر سے نکلتے ہیں یہ دعا پڑھتے ہیں، منگل سوتر باندھ لیتے ہیں، راکھیاں باندھ دیتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ امام ضامن ہے جی، یعنی کہ امام کی ضمانت ہے تجھے کچھ نہیں ہوگا۔ بے نظیر نے کتنے امام ضامن باندھے ہوئے تھے، کہاں گئی ضمانت اس کی؟ وہ ضمانت دیتا ہے، وہ محافظ ہے، وہ تحفظ کرے گا تیری جان کا، تیری مال کا۔ فجر پڑھ ٹائم پہ، بیٹھ کے اذکار کر، بچوں کو جگا، اللہ مجھے آپ سب کو توفیق دے، پھر دیکھو انشاءاللہ تعالی یہ مصیبتیں کیسے بھاگتی ہیں تمہارے گھروں سے۔ آج ادھر ادھر بھٹکتے پھرتے ہو، سفر کرتے ہو، لمبے لمبے فلاں جگہ جاؤ جی، یہ کرو جی، وہ کرو جی، اور تیرے گھر میں تو اللہ کے قریب نہیں، اللہ تیرے قریب ہے۔ کتنا قریب ہے؟ اتنا تو تیری امی بھی قریب نہیں ہے، تو بھی نہیں اپنے قریب، وہ تیری رگ حجات کے قریب ہے۔ جب تم مجھ سے دعائیں مانگتے ہو اذا سألک عبادی انی فانی قریب اجیب دعوت الداع اذا دعان، جب تم دعائیں مانگتے میں تمہاری دعاؤں کو قبول کرتا ہوں۔ اس اللہ کو چھوڑا ہوا ہے۔ اللہ سے رابطے کے لیے صرف اور صرف نماز،
آزما کر دیکھو، کبھی ایک دم کو خبر ملتی ہے کوئی کسی قسم کی، اسی وقت گھر والوں کو بولو اٹھو وضو کرو 2 نفل پڑھو، گھر میں 2 نفل پڑھو، مسجد کی نسبت گھر میں نفل زیادہ افضل ہے، پھر اس کے بعد سب دعا مانگو۔ دیکھو کیسے مصیبت کا پہاڑ جو آپ کو ٹیلی فون کی وجہ سے پتہ چلا ہے کیسے دور ہوتا ہے، ایسے وسائل ایسے اسباب میرا رب پیدا کرے گا کہ انشاءاللہ العزیز چند گھنٹوں میں چند گھڑیوں میں اللہ تمہاری اس مصیبت کو ٹال دے گا۔ یہ اللہ کا طریقہ ہے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، لیکن اس سے نہیں مولوی صاحب کچھ کرو، تسی کچھ کرو، میرے کو نماز نہیں پڑھی جاندی، میں بزنس مین ہے، میں اتنا بڑا میری سرکاری ملازمت ہے، تو تسی کچھ کرو۔ وہ کہتا چل پھر میں ہی کرنا ہے ذرا کچھ، پھر وہ ایسا کچھ کرتا ہے کہ پھر یہ ساری زندگی روتا ہی رہتا ہے۔ خود کرو، خود جو میری دعا نکلے گی میرے اندر سے، جو میری ماں میری بہن کی دعا نکلے گی، وہ پیسے لے کر دعا کرنے والے کی دعا نہیں نکلے گی، یہ بات یاد رکھنا۔ اپنی دعائیں خود کیا کرو۔ میں اپنے درد کو جانتا ہوں، پنجابی کی مثال ہے جن وڈی انہوں پیڑ، میں تو وقتی طور پہ کہہ دوں گا اوہو اللہ تیرا یار اللہ تیری مشکل آسان کر دے، لیکن جو درد سے تڑپ سے تو پڑے گا، جس تڑپ سے تو اللہ سے مانگے گا، تجھے انشاءاللہ اللہ دے گا۔ سوال کہتا ہے جی کہ نہاتے وقت جسم سے ایک بڑا سا بال اکثر نکلتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا یہ کہاں سے آتا ہے؟ بال بھی بڑا سا ہوتا ہے جیسے کہ عورتوں کے بال جیسا، رہنمائی فرمائیے۔ ایک تو بھائی جب جائے دعا پڑھ کے جائے بات میں، دوسرا اس پر توجہ نہ دے، جب بھی بال ہاتھ میں آئے اس کو 3 ٹکڑے کر دے، ٹکڑے کر کے نالی میں پھینک دے، اور دل میں کوئی وسوسہ آنے دے، انشاءاللہ بعد آ جائے گا شیطان۔ یہ تو جسم پہ نکلتا ہے، پیشاب اور پخانے کے رستوں سے اتنے اتنے بجے نکلتے ہیں پیشاب اس کے بالوں کے، کوئی ہے کوئی عقل مانتی ہے؟ لوگ آتے ہیں لے کر بیچارے کہ یہ چھوٹے پیشاب کے راستے یہ نکلا ہے، عورتیں آتی مرد آتے ہیں، یہ ڈرانے کے لیے ساری چیز کام کرتا ہے، لیکن ڈرنا نہیں آدمی، اس کو اچھے انداز میں لے لے، انشاءاللہ اچھا ہو جائے گا۔ اے جی آنکھ پھڑک دی پئی ہے کچھ ہو جائے گا، اس پر گمان کر کے انشاءاللہ اچھا ہوگا تو ہوگا، نہیں جدو کھبی پھڑک دیا تو ادو بڑا کچھ ہو جاتا ہے، کھبی پھڑکے یا سجی پھڑکے، ہیں دعا پڑھ دو اللہم لا خیر الا خیرک ولا طائر الا طائرک ولا الہ غیرک، ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ پر گمان اچھا رکھو۔ آخری سوال یہ، میرا بیٹا نماز نہیں پڑھتا، بہت کوشش کی، کبھی کبھی پڑھتا اور پھر چھوڑ دیتا ہے، رہنمائی فرمائیے۔ نماز نہ پڑھنے کے لیے ڈنڈا کافی ہے نا، ہاں جی، پیار سے اس کو کہیں، اس کے لیے دعا مانگیں۔ اللہ کے نبی بلکہ قرآن میں اللہ نے دعا بتائی ہے، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، اے اللہ میری اولاد کو، میری بیویوں کو، میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ یہ دعائیں مانگیں، پیار سے اس کو کہیں، انشاءاللہ العزیز وہ اللہ اس کو نمازی بنا دے گا انشاءاللہ۔ کتنا اچھا، سارے سوالوں سے اچھا، جتنے سوال آئے ہیں نا سب سے اچھا سوال یہ مجھے لگا کہ جس کی ماں جس کے باپ کو یہ فکر ہے کہ میرا بیٹا نماز نہیں پڑھتا، ورنہ سب کو یہی فکر ہے کہ نوکری نہیں کرتا، یہ نہیں کرتا، ہاں جی یہ نہیں ہوتا، یہ نہیں ہوتا۔ یہ فکر کرو اولادوں کے لیے، مت اپنے ہاتھوں سے دھکا دو۔ صبح فجر کے وقت اللہ مجھے آپ سب کو توفیق دے کہ ہم اپنے بچوں کو بھی جگائیں، خود بھی جاگیں۔ اللہ اکبر۔ جزاک اللہ خیر و احسن الجزا۔ ہم مشکور ہیں شیخ حفظ اللہ کے کہ وہ یہاں تشریف لائے اور اپنی قیمتی مشوروں سے ہمیں نوازا۔ اس کے ساتھ ہمارے اوپر بھی یہ ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں کہ جو طریقہ کار شیخ حفظ اللہ نے ہمیں بتایا ہے ہم اسے اپنائیں۔ موسٹلی ہوتا یہ ہے کہ ہم سن لیتے ہیں لیکن عمل نہیں کرتے اس کے اوپر، اور شکایت ہماری یہ رہتی ہے کہ جی ہمیں یہ پرابلم ہے اور ختم نہیں ہو رہی۔ تو اس کی صورت یہی ہے کہ عمل کرنا پڑے گا اس کے اوپر۔ تو جتنے بھی عملیات وظیفے جو ہے وہ شیخ حفظ اللہ نے بتائے ہیں ان پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ تو جب اس پر دوام اختیار کریں گے آپ تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ فائدہ دے گا اس انشاءاللہ۔ اور حسن بصری رحمہ اللہ کا ایک واقعہ بیان کیا شیخ حفظ اللہ نے کہ شخص ان کے پاس آئے، مختلف اشخاص آئے
اور کسی نے کہا کہ اولاد نہیں ہو رہی، اور کسی نے کہا کہ رزق میں برکت نہیں ہو رہی، تو انہوں نے سورہ نوح کی آیات تلاوت کر کے سب کو بتایا اس کا کہ کیا کیا ہے. کثرت سے استغفار کرنا، اذکار کی کثرت کرنا، صبح شام کے اذکار، باتھ روم آنے جانے کے اذکار. اور باتھ روم آنے جانے کے جو اذکار ہیں ان کی اتنی زیادہ اہمیت آج کے دور میں ہے. وہ سب سے بڑی وجہ کیا ہے کہ باتھ روم ہمارے گھروں کے اندر ہے. پہلے باہر ہوا کرتے تھے لیکن ابھی اندر ہیں، تو سمجھے کہ 24 آور شیاطین آپ کے گھر کے اندر رہتے ہیں. تو اگر یہ احتیاط آپ نہیں کریں گے تو ان کا آنا جانا تو آپ کے ساتھ لگا رہے گا. ایک منٹ میں ایک بات جی، میرا بھائی یہ اللہ تبارک تعالیٰ اس بھائی کو جزائے خیر دے جس نے یہ چھپوایا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے صبح، بعد میں اعلان کر دیا، اذان کے بعد بول دیتا ہوں اللہ کئی سال میں نے پوچھا، میں نے آپ کا نام تو بھول گیا ہوا تھا، میں نے بہت پوچھا. اچھا اللہ نے اپنے وہ سب بس ابھی میری فلائٹ ہے تھوڑی دیر. میں نے پوچھا اس سے، میں نے بولا خیریت کہ ناراض نہیں اللہ خوش رکھے. نہیں انشاءاللہ نہیں، اس پہ انشاءاللہ نہیں کہنی کہ اللہ چاہے گا تو داڑھی رکھوں گا. اللہ نے تمہارے ساتھ مجھے کہا داڑھی رکھو، تجھے کہا نہیں رکھو. یہ حکم ہے، پورے کا پورا شامل ہو کے پھر لڑنا پڑے گا. اللہ آپ کی مدد کرے گا انشاءاللہ. اللہ اکبر اللہ اللہم صلی علی محمد وعلی اللہم بارک علی محمد.